بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ریت سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنا ہے نیو ناول۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چلتے ہیں ناول کی طرف۔ اماں آپ بھی کبھی کبھار میری شرافت کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں۔ فیدرر اور نڈال کا کیا زبردست میچ آ رہا تھا اور آپ مجھے زبردستی اٹھا کر یہاں لے آئیں۔ کوفت اور بیزاری اس کے لہجے سے آتی، ہر 5 منٹ بعد کرسی پر پہلو بدل کر اماں سے یہی شکوہ دہرا رہا تھا، اور اماں جو اب تک اسے بس تھوڑی دیر کی بات سے چندہ کہہ کر پچکارتی آتی، اب ان سے بھی مزید ضبط نہ ہو سکا، تبھی خفگی سے دیکھا اور کہا، غلطی ہوگی بیٹا، اس بار معاف کر دو، آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں دہراؤں گی۔ اور وہ جو ماش کی دال کی طرح اینٹھے جا رہا تھا شرمندہ سے ہو گیا۔ میں تو صرف یہ کہہ رہا تھا اماں کیسی محفل میں ہم کتنے مس فٹ سے لگ رہے ہیں، یوں ایک کونے میں آ کر اجنبیوں کی طرح بیٹھ گئے۔ میری تو خیر ہے، لیکن کوئی آپ کو یوں نظر انداز کرے، مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس نے اب اس بار اپنی جھنجھلاہٹ اور کوفت کی اصل وجہ بتا ڈالی۔ لو بھلا کس نے نظر انداز کیا ہمیں؟ تقریباً سبھی لوگ باری باری آ کر مل کر گئے۔ وہ تو میرے گھٹنوں کے درد نے ایک جگہ بٹھا رکھا، ورنہ جیسے سب چل پھر رہے میں بھی ادھر ادھر سب میزوں کا چکر لگاتی۔ تمہیں خواہ محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی ہمیں اہمیت نہیں دے رہا۔ اماں نے اس کے اعتراض کو چندہ اہمیت نہ دی۔ وہ ٹھنڈی سانس بھر کر اپنی بھولی ماں کو دیکھ کر رہ گیا۔ شہر کے بہترین میرج ہال میں اس وقت ممتاز صنعت کار احسن احمد کی بیٹی کی شادی کی تقریب منعقد ہو رہی تھی، اور احسان صاحب اتفاق سے اس کی اماں کے فرسٹ کزن تھے۔ شادی سے محض 4 دن پہلے جب سب رشتہ داروں میں کارڈ پٹے بھی ہفتے ہو چکے تھے، جانے احسان صاحب کو اپنی بھولی بسری خالہ زاد بہن کی یاد کیسے آ گئی کہ انہوں نے ڈرائیور کے ہاتھ ایک کارڈ انہیں بھی بھجوا دیا، اور اماں کو تو 100% یقین تھا کہ احسان بھائی انہیں بھول ہی نہیں سکتے، سو جھٹپٹ انہوں نے شادی میں شرکت کی تیاری کر لی۔ آپ بھی کمال کرتی اماں، انہوں نے مروت میں دعوت نامہ بھجوا اور اب سچ مچ چلنے کی تیاری کر بیٹھی۔ وہ اماں کی شادی میں شرکت کے فیصلے پر جذبہ ہو رہا تھا۔ تو بیٹا جب انہوں نے مروت نبھائی ہے تو تمہاری ماں کے اتنی بے مروت ہے کہ بلاوے کے باوجود ان کی خوشیوں میں شریک نہ ہو۔ اماں اس رسان سے مخاطب ہوئی، آپ کی شرکت کے بغیر بھی ان کی خوشیاں ادھوری نہیں رہیں گی۔ وہ چڑ گیا تھا۔ ابا جو پاس بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے، کافی دیر تک ماں بیٹے کی گفتگو چپ چاپ سنتے رہے، پھر آخر رہا نہ گیا تو اینک کے شیشوں کے اوپر سے بیٹے کو جھانکا، کیا بات ہے عمر، تم آخر کیوں نہیں چاہتے کہ تمہاری ماں وہاں جائے؟ اس لیے کہ میری ماں کے وہاں جانے یا نہ جانے سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، بلکہ اس تقریب میں اماں بالکل مس فٹ لگیں گی۔ آپ جانتے بھی ہیں گیدرنگ کس ٹائپ کی ہوگی، شہر کی الٹرا ماڈرن طبقہ مدعو ہوگا۔ اماں جب اپنی 2.5 گز کی چادر لپیٹ کر جائیں گی تو میزبان بیچارے بھی باقی مہمانوں کے سامنے شرمندہ ہو جائیں گے۔ آپ کو نہیں پتا ابا، یہ لوگ کتنے اسٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا یار کہ تم اس انداز سے سوچتے ہو۔ ابا نے اسے تعصب سے دیکھا، وہ چلا کر رہ گیا۔ اچھا جو آپ لوگوں کی مرضی، مجھے کیا؟ دیکھ رہی ہیں نا عمر کے ابا کیسے بلا وجہ خفا ہو رہا ہے۔ میرے اپنے بھائی تو دنیا میں رہے نہیں، اللہ نے سب کو اپنے پاس بلانے میں بہت جلدی کی۔ میکے کی آخری نشانی یہی احسان بھائی ہیں، اکلوتی بیٹی کی شادی ہے ان کی، کتنا برا مانے کہ اگر میں نہ گئی تو۔ اماں جذباتی سی ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے تو احسان صاحب کبھی آپ کی یاد نہیں ہے، اگر وہ آپ کے میکے کی آخری نشانی ہے تو آپ بھی ان کی سگی خالہ کی بیٹی ہیں۔ مجھے تو ان کی شکل تک یاد نہیں۔ اس بار اس نے کسی قدر مبالغے سے کام لیا اور اماں بھی اس غلط بیانی کو برداشت نہ کر پائی، جب ہی چمک کر بولی تھی، پچھلی عید پر عید کی نماز پڑھتے احسان بھائی سب سے پہلے مجھ سے ملنے آئے تھے، کیونکہ ہمارا گھر عید کی شہر کی مرکزی عیدگاہ کے پچھواڑے میں ہے۔ وہ جل کر بولا، اوف وہ کس فضول کی بحث میں الجھ گئے ہو تم دونوں؟ ماں بیٹا، ابا اکتا کر بولے۔ اچھا ٹھیک ہے، میں بحث میں نہیں پڑا، بس بتائے دے رہا ہوں، اگر اماں جائیں گی تو آپ کے ساتھ ہی جائیں گی، میں ہرگز ساتھ نہیں جاؤں گا۔ اس نے کسی پیشگی خطرے کے پیش نظر متنبہ کیا۔ ہوئے ہوئے انہوں پتہ نا کہ اماں نے میں نے بھی نال گھسیٹنا۔ ہاں ہاں میں اور تمہارے ابا ہی جائیں گے، تمہاری منتیں کون کرے گا؟ اماں نے راضی سے بیٹے کو دیکھا، مگر جب وہ دن آیا تو وہی ہوا جس کا اسے خدشہ تھا۔ ابا کو عین تقریب والے دن بخار ہو گیا۔ اوئے ہوئے بڑا مجبور تھے، بے بس ہو کے آئے تھے۔ میں دوا لے کے تھوڑی دیر کو لیٹ رہا ہوں، تم نے جب جانا ہو مجھے اٹھا دینا۔ ابا اماں کو تاکید کرتے ہوئے لحاف تان کر سو گئے۔ وہ آفس سے واپسی پر ہنس پہ ٹی وی آن کر کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا۔ اماں اپنے روزمرہ کے کام نپٹاتی ہیں۔ ابا کو اٹھا دیں، آپ کو جانا نہیں ہے کیا؟ اس نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے ماں کو مخاطب کیا۔ اب کیا تمہارے ابا کو بے آرام کروں؟ ویسے بھی موسم ٹھنڈا ہو رہا ہے، بخار کے ساتھ نزلہ زکام بھی نہ ہو جائے، میں تمہارے ساتھ ہی چلی جاؤں گی۔ اوئے ہوئے اماں اس دن کی بات اکثر بھلا چکی تھی، اس لیے آرام سے آگاہ کیا۔ میرا بہت اچھا میچ مس ہو جائے گا، میں ہرگز نہیں جا سکتا۔ اس نے 2 ٹوک انکار کیا۔ اچھا تم دیکھتے رہو میچ، ایفی چھوڑائے گا مجھے؟ ہرگز نہیں، ایفی میری بائک کو ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، چلانی آتی نہیں، کہیں ٹھوک آئے گا۔ آپ ہاتھ لگانے دیں گے تو ہی چلانی آئے گی نا، میرے ساتھ کے سب لڑکے بائک دوڑاتے پھرتے ہیں۔ ایفی خفگی سے بڑبڑائے بنا نہ رہ سکا۔ اس نے اس کی بڑبڑاہٹ سنی انسنی کر دی۔ پھر تو تم کو ہی جانا پڑے گا، بتاؤ کون سے کپڑے پہن کر جانے؟ ایفی بھائی سے پوچھ کر کپڑے استری پریس کر دے، میں تو تم لوگوں کی روٹیاں ڈال دیں۔ سالن بنا دیا، ابا اٹھے تو دودھ ڈبر روٹی دے دینا، ویسے تو اب مشکل سے اٹھیں گے، تم دونوں بھائی کھانا کھا کر چائے بنا رہے نا، باہر دروازے پر ہم تالا لگا کر جائیں گے، چابی اپنے ساتھ ہی لے جائیں گے، اگر دیر سویر ہوئی تو تم لوگوں کو نیند میں اٹھ کر دروازہ نہ کھولنا پڑے۔ اماں پورا پروگرام دیکھ چکی تھی، وہ صرف منہ کھولے نے سنتا رہا۔ بتائیں بھائی کون سے کپڑے استری کروں؟ بھائی کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر ایفی کو ہنسی تو بہت آئی، مگر اپنی شامت نہیں بلوانا چاہتا تھا، سو ہنسی چھپاتے ہوئے بڑی تابعداری سے دریافت کیا۔ اوئے ہوئے
भीड़े दे छत्ते च हत्थ मारिया, वो रिमोट फेंक कर उठ खड़ा हुआ। अच्छा, अब ज़्यादा शोर शराबा मचाने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे अब्बा सो रहे हैं। अम्मा इसका गुस्सा नज़रअंदाज करती हुई फिर बच्ची खाने में जा घुसी। वो पेचोताप खाता अपने कमरे में। इफ़ी को कपड़े निकाल कर थमाते खुद गुस्सा ठंडा करने के लिए वॉशरूम में जाकर शावर के नीचे खड़ा हो गया। वाह भाई, आज तो आप बहुत डैशिंग लग रहे हैं। वो नहा धोकर तैयार हो गया तो अज्जू जो अभी बाहर से आया था और सारी सूरत हाल से बेखबर था, बेसाख्ता भाई की तारीफ कर बैठा। फिर ओए होए, अज्जू दी हार गई। इसने अज्जू को काट खाने वाले अंदाज में देखा। अज्जू बेचारा भाई के बिगड़े तेवर देखकर हैरान परेशान रह गया। मैंने तो वैसे तारीफ़ की थी, अब बहुत अच्छे लग रहे हैं। इसने सादगी से भाई को फिर सराहा। माशाल्लाह कह दिया करो। अम्मा जो अभी कमरे में आई थी अज्जू को टोके बिना न रह सकी। बेटे का खफा खफा सा वची सरापा आज वाकई बहुत शानदार लग रहा था। और क्या भाई, वहाँ जाते हुए वैसे ही कॉन्शियस हो रहे हैं, दूल्हा से भी ज़्यादा हैंडसम लगेंगे। इफ़ी ने भी मुस्कुराते हुए इसे छेड़ा। फिर वही बात, माशाल्लाह कहते क्या मुंह दुखता है। अम्मा ने इसे घूरा वो हंसता वहाँ से चला गया। अब चले अम्मा, देर हो रही है। इसने खफा खफा लहजे में अम्मा को मुखातिब किया। हाँ बस चलते हैं, वैसे भी तो बारात भी नहीं पहुंची होगी। आजकल तो कार्ड पर जो वक्त खर्च होता है इससे 2.5-3 घंटे बाद ही तकरीब का आगाज़ होता है। अम्मा ने इत्मीनान से जवाब दिया। इनका कहना सही था। इनके वहाँ पहुँचने के भी घंटे बाद बारात पहुँची थी। वो वहाँ बैठा बैठा शदीद कोफ्त का शिकार हो रहा था। अच्छा बस निकाह हो जाए तो चलते हैं, मैं तो पछताई तुम्हें साथ लाकर। अम्मा ने इसे खपकी से देखा। और निकाह होने वाला था कि एक ड्रामाई सूरत हाल रौनमा हो गई कि इंतहाई फैशनेबल लड़की 3 साल बच्चे की उंगली थामे दंदनाती हुई स्टेज पर चढ़ गई। ओहो, काजी साहब, आपने निकाहनामे की सारी शक्कें पुर कर ली क्या? इसने दुल्हा के साथ बैठे नकाह ख्वाम से अजीब व गरीब लहजे में इस्तफसार किया। दूल्हा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी थी। बराए मेहरबानी ये दर्ज कर लीजिए कि दूल्हा कवारा नहीं बल्कि शादीशुदा और एक बच्ची का बाप है। वो इतनी बुलंद आवाज़ में बोली कि इर्द गिर्द के सब लोग इस जाने मतवज्जो हो गए। झूठ बकती है ये। दूल्हा की माँ ने गैसो गजब का शिकार होकर इसे पीछे धकेला। झूठ आप बोल रही हैं, धोखा दे रही हैं इन बेचारों को। हालांकि आप जानती भी कि आपके बेटे ने मुझसे शादी कर रखी है, अब ज़बरदस्ती इसकी दूसरी शादी करवा रही हैं। आप मेरे साथ साथ एक और लड़की की ज़िंदगी तबाह करना चाहती हैं। आतिफ सिर्फ मेरा है। वो चीख कर बोली। ये क्या ड्रामा हो रहा है? एहसान साहब ने समथन को मुखातिब किया। पता नहीं कौन हराफा ये झूठ बोल रही है। एहसान भाई आप यकीन करें। दूल्हा की माँ हवास पाख्ता हुए जा रही थी। इस लम्हे बच्ची भी पापा पापा कहती दूल्हा की टांगों से लिपट गई। दूल्हा ने इसे खुद से अलग करना चाहा मगर बच्ची से चिमटे जा रही थी। आखिर इसने बच्ची को गोद में उठा लिया। आई एम सॉरी अंकल, मैंने शादी से बचने की मुमकिन कोशिश की मगर मम्मी के सामने मेरी एक न चली। ये सच है कि मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ। नताशा मेरी क्लास फेलो थी। मम्मी ने मेरी पसंद को कबूल न किया तो मजबूरन हमें कोर्ट मैरिज करना पड़ गई। इस शादी के लिए मैं मम्मी की जज्बाती ब्लैकमेलिंग की वजह से मजबूर हो गया था, लेकिन अब आपके सामने बात खुली की है तो मैं आपसे गलत बयानी करके मजीद अंधेरे में नहीं रख सकता। शुक्र है कि अभी निकाह नहीं हुआ था। आपकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद होने से बच गई। किस्मत ने शायद इसके नसीब में एक अधूरे शख्स के साथ नहीं रखा था। अल्लाह ताला आपकी बेटी को इसके नसीब के तमाम खुशियाँ दे। आप मुझे माफ़ कर दीजिएगा। दूल्हा संजीदगी से कहता अपनी बच्ची को गोद में उठाए स्टेज से उतर गया। इसकी बीवी ने इत्तफाक़ाना नज़र अपनी सास पर डाली और मियाँ के हमकदम हो गई। माँ चीखते हुए बेटे के पीछे गई। बारात के साथ आने वाले लोग दूल्हा को रोकने के लिए आगे बढ़े मगर वह तीर की तेरी से मंजरनामे से गायब हुआ। सब मेहमान अपनी अपनी जगह साथ रह गए। आप फिक्र न करें एहसान साहब, वो नालायक अपनी बीवी को छोड़ देगा। हमें कुछ मोहलत दे, कान से पकड़ कर इसको आपके सामने लाएंगे। आपसे माफ़ी भी मांगेगा और आपकी बेटी से शादी भी करेगा। दुल्हा का चचा एहसान साहब से मुखातिब है। आप सिर्फ हम पर वाहिद और आखिरी एहसान ये कर दीजिए कि अपने साथ आए हुए लोगों को यहाँ लेकर यहाँ से तशरीफ़ ले जाइए। एहसान साहब सबकी किन इंतहाओं पर थे इसका अंदाज़ा लगाना चंदा मुश्किल न था। को ज़रा सी देर में शर्मिंदा शर्मिंदा सी बारात वापस पलट गई। अब सिर्फ एहसान साहब के मदुइन हाल में मौजूद थे। बहुत बुरा हुआ एहसान भाई, कैसे बर्दाश्त करेंगे सदमा? पहले दिल के मरीज़ हैं, कोई खातून तासुब से कह रही थी। वाकई बहुत बुरा हुआ। उमर ने भी अफसुदगी से सोचा, अभी ज़रा देर पहले कितनी रौनक और हंगामा था, पल भर में क्या से क्या हो गया था। बिन माँ की बच्ची है, यूँ समझो एहसान भाई ने माँ बाप दोनों का प्यार दिया। अब आखिरी फरीज़ा से वो सुबकदोश होने जा रहे थे तो किस्मत ने क्या चक्कर चला दिया। सभी इजहार अफसोस करने में मसरूफ़ थे और एक कुर्सी पर एहसान साहब सर झुका कर बैठे थे। इस हारे हुए जवारी की माँ ने जो अपनी सारी पूंजी लुटा बैठा हो। हर कोई अपनी अपनी समझ के मुताबिक इन्हें दिलासा दे रहा था। अच्छा एहसान भाई, इन धोखेबाज लोगों के बारे में बात पहले खुल गई। खुदा ना ख्वास्ता निकाह होता था तब तो बुरी तरह फंस जाते हैं। और क्या, दफ़ा करें जो अच्छा हुआ, बस आप ज़रा टेंशन मत लें, भूल जाए सब। कितनी आसानी से सब एहसान अंकल को सब कुछ भुलाने का मशवरा दे रहे थे। इनकी बेटी की बारात घर की दहलीज से लौटी है, ये सदमा बर्दाश्त करना आसान काम थोड़ी है। इसने तासुब से खुद कलामी की। अम्मा ने रुख मोड़ कर बेटे को देखा। सही कह रहे हो बेटा, कैसा घाव लगा एहसान भाई के दिल पर। मेरी अपनी तो कोई बेटी नहीं मगर फिर भी मैं समझ सकती हूँ कि बेटी का दुख सहना कितना मुश्किल काम है। अम्मा की आवाज़ भर आ गई थी। वो तो वैसे भी बहुत रकीकुल कलब थी। टीवी ड्रामा में ऐसे वाक़यात देखकर इनकी आंखों से आंसू रवा हो जाते और आज दिन के इतने करीबी अजीज़ की बेटी के साथ ऐसा सानिया रोनवा हो गया। उमर साहब, बली दा बकरा बनने वास्ते तैयार रहो। छुरिया चाकू ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ आंदे नज़र आ रहे मैनू। वो लाख कोशिशों के बावजूद अपनी आंखों से बहते आंसू न रोक पाए। किसी को तो इस मुश्किल वक्त में एहसान अंकल की मदद करनी चाहिए। ज़ुबानी कलामी तसल्ली देने से क्या होता है? बेचारे एहसान अंकल, क्या हालत हो रही है इनकी। ओए होए, वो दिल गिरफ्तगी से बोला। अम्मा ने इसकी बात पर कुछ चौंकते हुए से देखा। यह तो वो साहब हो गया, आ बैल मैनू मार ते अपने आप पैर ते कलाड़ा मारना। पुत्र हुन तेरी हार गई।
ہاں تو اماں کچھ غلط تھوڑی کہہ رہا ہوں میں، اتنا وسیع حلقہ ہے باب ہے احسان انکل کا، کسی کو تو آگے بڑھ کر ان کا غم بانٹنا چاہیے، آج کی تاریخ میں ان کی بیٹی کی رخصتی ہو جائے کیونکہ ایسی ناممکن بات نہیں ہے، جو بھی ہوا سب کے سامنے ہوا ہے، احسان صاحب اور ان کی بیٹی بالکل بے قصور ہیں، لیکن آج کے واقعے پر وقت کی گرد بیٹھ کی تو جانے لوگ بعد میں کیسے کیسے افسانے تراش لیں گے، ایک بیچاری لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ وہ اس وقت احسان صاحب اور ان کی بیٹی کے غم کو دل سے محسوس کر رہا تھا۔ پتر والے تو دل گردیاں نہ بھی تیری اماں نے تن محسوس کرا کے اٹھانا۔ اور احسان انکل کے پاس اماں کو چاہتا دیکھو یہی سمجھا کہ اماں انہیں دلاسا دینے گئی، لیکن اماں نے جانے کس انداز میں تسلی دی کہ احسان انکل کے گرد کھڑے سبھی لوگ گردن موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ کچھ کنفیوز سا ہو گئے، پھر اماں نے اسے آواز دے کر پاس بلایا۔ یہ ہے میرا عمر، ماشاءاللہ پڑھا لکھا ہے، خوبصورت اور برسر روزگار بھی۔ اگر آپ اسے اپنی فرزندی میں لے لیں گے تو یہ میری بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اماں کی بات سن کر احسان صاحب کی آنکھوں میں تو مارے شکر گزاری کے آنسو آ گئے، لیکن اس کے حواسوں پر تو جیسے کسی نے بم گرا دیا۔ اس نے بے یقینی سے اماں کو دیکھا۔ سالیہ، اس مشکل وقت میں جیسے تم میری عزت رکھ رہی ہو، یہ میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھول پاؤں گا۔ احسان صاحب کے لب کپ کپائے تھے، ان کے اس جملے میں ہی اقرار چھپا تھا۔ اماں سرشار ہوگی، وہ اپنی جگہ ساکت کھڑے کا کھڑا رہ گیا۔ اپنے بیٹے سے پوچھا آپ نے؟ جانے کون تھا جس کی ہمدردی میں بولا تھا؟ اوئے ہوئے بیٹے نے چپڑا بڑا کرا کہا آپ کتنا، اماں نے پوٹھے سیدھے مشورے دے کے۔ میرا بیٹا بہت فرما بردار ہے، میری کوئی بات نہیں ٹالتا۔ اماں نے اسے بہت مان سے دیکھا، اور پھر اسے نہیں پتہ چلا کب اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کر اسے اسٹیج پر بٹھایا کہ کب نکاح خواہ نے آ کر ایجاب و قبول کا مسئلہ طے کروایا۔ وہ پائی کرو پہ اوپرا ون بلا لو، ذرا سی دیر کے لیے سرخ لہنگے میں ملبوس وجود کو اس کے پہلو میں بٹھا کر فوٹو سیشن بھی ہوا۔ اس کی عقل معاف ہو چکی تھی، وہ کچھ سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہا تھا۔ چال پوتا تو ساجی کے بھی بڑا ایسی دولے تو پوتا۔ کسی روبوٹ کی طرح سب مرلوں سے گزرتا رہا، پھر آس پاس سے طرح طرح کے فکروں کی بھن بھناہٹ کان میں پڑی تھی، جیسے دماغ نے کچھ کام کرنا شروع کیا۔ لاٹری نکل آئی بھائی سالیہ بیگم کی، بیٹھے بٹھائے بیٹے کا رشتہ اتنے اونچے گھرانے میں جڑ گیا۔ یہ اماں کے ایک اور کزن سیف صاحب کی بیوی کے واسی تیو اپنا پتر پیش کر دیں دی۔ کیا خوب موقع سے فائدہ اٹھایا سالیہ باجی نے، کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا کہ قسمت یوں مہربان ہوگی، جانے کی سم سے بھن بناہٹ آئی تھی۔ اگرچہ سب تبصرے ایسے نہیں تھے، بہت سے لوگ اور بھی تھے جو سالیہ بیگم کی اچھائی، خلوص اور بڑائی کے متعارف ہو رہے تھے۔ ان کی ہمدرد فطرت کو سراہتے، یہ تسلیم کر رہے تھے کہ جو قدم انہوں نے اس وقت اٹھایا کوئی اور ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ عمر کی شخصیت بھی بہت سو کو متاثر کرتی، وہ اسے عاطف سے کئی زیادہ ہینڈسم قرار دے رہے تھے، لیکن عمر کی سماعتوں نے جیسے ان تبصروں کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے ذہن میں بیگم سیف اور اسی قبیل کے دوسرے خواتینوں حضرات کے فکروں کی تکرار ہوتی رہی۔ لب بھینچے اپنا غصہ برہمی ضبط کرنے کی کوشش کرتا رہا، شاید اپنی ساری زندگی وہ ضبط کے ان کڑے مراحل سے کبھی نہ گزرا تھا۔ اماں یہ کیا کر بیٹھی تھی؟ اس کی زندگی کا سب سے اہم سنگ میل اماں کے جذباتی پن اور ہمدرد طبیعت کی بنا پر یوں اچانک عبور آ کے اسے سوچنے سمجھنے کا موقع تک نہ مل سکا۔ بہت رات ہوگی اماں، اب چلنا چاہیے۔ جیسے اماں اس کے قریب آئی، اس نے اپنے لہجے کی خفگی پر حد المکان قابو رکھتے ہوئے انہیں مخاطب کیا۔ باقی بہت دیر ہو رہی ہے شمی بہن، اب رخصتی کر دو۔ اماں نے دلہن کی خالہ کو مخاطب کیا۔ جی صالح آپا بس اب رخصتی کر رہے۔ شمسی صاحبہ نے احسان صاحب کو آواز دے کر بلا، اور اس کے حواسوں پر جیسے آج کی تاریخ میں دوسری بار بم گیا تھا۔ اس نے مدد طلب نگاہوں سے اماں کو دیکھا، وہ تو سمجھ رہا تھا کہ فی الحال ایمرجنسی میں نکاح کا فریضہ سر انجام دیا گیا، فی الحال تو جو ہونا تھا وہ ہو گیا۔ گھر جا کر اس نے پہلے اماں پر خوب بھڑاس نکالنی تھی، پھر ٹھنڈے دل و دماغ سے مسئلے کا حل سوچنا تھا۔ دورِ شہوار، نکاح نامے میں تو یہی نام لکھا تھا کہ لیے اب بھی رشتوں کی کوئی کمی نہ ہوتی۔ اپنے ہم پلہ لوگوں میں احسان صاحب اب بھی کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ سکتے تھے۔ سب کو پتہ تھا نکاح کن حالات میں، وہ وقتی طور پر اماں نے بارات واپس جانے سے ملنے والی ذلت سے بچا لیا تھا، لیکن یہ مسئلے کا کوئی حتمی حل نہ تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ احسان صاحب کو بھی اپنے اس اچانک جذباتی اور بے وقوفانہ فیصلے کا اندازہ ہو جانا تھا، اور تب بس حد احترام وہ ان کی بیٹی کی زندگی سے نکل جاتا۔ معطل حواس پہ قابو پانے کے بعد اس نے مختصر سے وقت میں یہی باتیں سوچی تھی، لیکن اب اماں کیا کرنے چلی تھی؟ لگتا تھا وہ اسے اس کی زندگی بھر کی نافرمانیوں، بدتمیزی اور گستاخیوں کی سزا آج کی رات ہی دینا چاہتی تھی۔ اوئے ہوئے کی کہہ رہے سی کسی نے تو چاہیے آگے بڑھ کے خیال کرے۔ بے بسی کا احساس اتنا شدید تھا کہ اس کی آنکھوں سے بس آنسو ٹپکنے کی کسر ہی رہ گئی تھی۔ اور پھر احسان صاحب اس کے ہاتھ قریب آئے، پہلے آپ دیدہ ہو کر بیٹی کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے زندگی بھر کی خوشیوں کی دعا دی، اس کے بعد اماں کا دوبارہ شکریہ ادا کیا جو اماں نے خفگی سے لوٹا دیا، اور آخر میں اسے گلے لگا کر اس کی پیٹھ تھپکی، پھر انہوں نے اپنی سالی کو کچھ اشارہ کیا۔ جی جی بھائی جان۔ شمسی خالہ نے پرس کی زپ کھول کر کچھ نکالا۔ بات یہ سالے آپا کہ جہیز کا سارا سامان تو ان کمبختوں کے ہاں بھجوا چکے ہیں، فی الحال یہ چیک رکھ لیجیے، باقی کی کمی بیشی بعد میں۔ ان کی بات ابھی ادھوری تھی کہ اماں نے بے حد ناراضی سے ان کے ہاتھ کو پیچھے ہٹایا۔ آپ لوگوں نے میرے عمل کا بالکل غلط نتیجہ اخذ کیا۔ اماں بے تحاشا خفا ہو گئی تھی۔ بیٹی کو خالی ہاتھ کون رخصت کرتا ہے سالے آپا؟ شمی نے انہیں سمجھانا چاہا۔ دیکھو شمی، اللہ کا دیا سب کچھ ہے ہمارے پاس۔ اللہ نے ایک بیٹی کی نعمت سے محروم رکھا تھا، آج وہ دولت بھی مل گئی۔ میں دورِ شہوار کو بیٹی بنا کر اپنے گھر لے جا رہی ہوں، ہو سکتا ہے یہ جنات سائشات کی عادی ہے، فی الحال اسے وہ نہ ملے، لیکن پیار، محبت، عزت، احترام سب کچھ ملے گا۔ اور پھر میرا عمر ماشاءاللہ پڑھا لکھا برسر روزگار ہے، وقت گزرنے کے ساتھ اور ترقی کرے گا، مجھے اپنے بیٹے کے زور بازو پر بھروسہ ہے۔ انشاءاللہ ایک دن یہ اپنی محنت کے بلبوتے پر دورِ شہوار کو وہ سب کچھ فراہم کرے گا جو شہوار یہاں چھوڑ کر جا رہی ہے۔
अम्मा ने पूरी तकरीरी कर डाली और अम्मा की बात सुनकर इसने सुकून का एक गहरा सांस लिया, वरना जिस वक्त शमी आंटी ने चेक अम्मा की तरफ बढ़ाते से लगा जैसे किसी ने इसके मुंह पर तमाचा मार दिया। अगर अम्मा ये सब ना कहती तो वो खुद सारी मरम्मत और लिहाज को बलाए ताक रखते हुए दो टोक अल्फाज में इनकार कर देता। चेक न लेकर अम्मा ने आज की रात पहला दुरुस्त फैसला किया था। ओए होए, अगरचे अम्मा की तकरीर के सारे मतन से मुत्तफिक ना था, वक्त गुजरने के साथ तरक्की करना, शहवार को सबस आयशात मुहैया करना, ये बड़ी लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी और वो भी ज़बरदस्ती के फैसले को सारी ज़िंदगी नहीं निभा सकता था। और यकीनन एहसान साहब की बेटी भी ऐसा नहीं चाहेगी। वो एक अल्ट्रा मॉडर्न मतमूल घराने की लड़की थी, इनके 3 कमरों के मकान में कहाँ गुजारा कर पाएगी। बेचारी फिलहाल तो हालात के जबर की लपेट में आ गई थी, लेकिन ज़िंदगी भर का समझौता करना यकीनन इस तबके की लड़की के लिए कतन काबिल कबूल ना होता, और ये समझौता काबिल कबूल तो इसके लिए भी ना था। शरीके सफ़र के लिए बेशक इसके जहन में कोई वाज़ह खाका ना था, ना ही दिल में लव मैरिज करने की ख्वाहिश थी। हाँ, इतना ज़रूर सोचा था कि जिस लड़की से शादी हो वो कतई अजनबी और अनजान ना हो, अपने जैसे मिडिल क्लास घराने की कोई सुलझी हुई लड़की जो पढ़ी लिखी हो, मैच्योर और समझदार हो, ज़िंदगी के हर मरले पर अच्छे हमसफ़र की तरह कदम से कदम मिलाकर चले। अपर क्लास घराने की लड़कियों के बारे में इसकी राय यही थी कि मगरूर, मॉडर्न और बेकबाक होती हैं। लानतिया ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਤੇ ਲੈ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਗਿੱਲ ਮਿਲ ਗਿੱਲ ਤੇ ਘਰ, तू पहले ही अपनी रायां कायम करी जा रहा। आज की तकरीब में अपने साथ होने वाले साने से पेशतर इत्तफाकन जिन लड़कियों पर भी इसकी निगाह पड़ी वो ऐसी थी, और ऐसी लड़कियों से इसे शदीद तरीन चिढ़ थी। यूनिवर्सिटी लाइफ में भी इसकी खूबसूरती और वजाहत से मुतासर होकर इस टाइप की कई लड़कियों ने इसकी जानिब अपने इल्तफात ज़ाहिर किया, लेकिन वो इनसे दूर भी दकता था। वैसे किसी लड़की को 40 मिनट के पीरियड में अपने साथ वाली कुर्सी पर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होता था, कजा सारी ज़िंदगी के लिए गले का हार बना लेना। और ये शिम्मी साहिबा जो दुल्हन के रिश्ते में खाला लगती थी, बराए नाम आस्तीनों वाला ब्लाउज़ और डीप गले वाली साड़ी पहने अम्मा से अब भी चेक लेने पर स्टार्ट कर दी, और तब एहसान साहब ने रोक दिया। इसने इत्मीनान का सांस लिया। चलो भाई, दुल्हन को चादर पहनाओ। कुछ तौक़ुफ़ के बाद अम्मा को ख्याल आया, हाँ चादर। शिम्मी आंटी सर हिलाते हुए सोच में पड़ गई। इन्होंने आगे किसी सोमी आपी को पुकारा, इन्होंने किसी निगत साहिबा को आवाज़ दी। उम्र के लबों पर जहरखंद मुस्कुराहट बिखर गई। अम्मा ने बेचारे लोगों को इस मुसीबत में फंसा दिया। एक चादर का इंतजाम मुश्किल हो रहा था, फिर कई हाथों से होती हुई एक शाल स्टेज तक पहुंची। दुल्हन का शाल उड़ा दी, फिर कुरान पाक मंगवाया गया। आए तो हम मोटरसाइकिल पर थे, जाएंगे कैसे? अम्मा को ख्याल आया तो धीमी आवाज़ में बेटे से पूछा, लेकिन इससे पहले वो कोई जवाब देता किसी ने कहा कि ड्राइवर समेत गाड़ी तैयार खड़ी है, टैक्सी में चले चलते। इसने अम्मा पर अपनी नागवारी जाहिर कर दी। कोई बात नहीं, रात बहुत हो रही है। दुल्हन ने जेवर भी पहन रखा। अम्मा ने इस बार इसकी ऊंची नाक की परवाह न की, और शायद इनका फैसला दानिशमंद आना था। रात के 2:30 गाड़ी घर के सामने आ रुकी। गली में हू का आलम था। छन छन करती दुल्हन को लिए अम्मा गाड़ी से उतरी। ड्राइवर ने दुल्हन का सूटकेस निकाल कर दरवाजे के पास रखा और सलाम करके पलट गया। इसने जेब टटोल कर चाबी निकाली, ताला खोलकर अंदर। पर हमारे सिर ते बम फुटना, बेचारे भरा दे विआह शरीक नहीं हो सके। दाखिल होने के साथ ही अम्मा ने दुल्हन का माथा चूमा, दुआ दी, फिर इसकी पेशानी पर बूसा देने के बाद इसे तलाशना चाहा, मगर वो सूटकेस बरामदे में पटक कर कमरे में घुस गया था। अंदर अज्जू जो बहुत धीमी आवाज़ में टीवी चलाए कोई हॉरर फिल्म देखने में मशगूल था, खटपट की आवाज़ पर फ़ौरन टीवी बंद करके उठा। उमर ने कमरे में दाखिल होकर लाइट जलाई। आप लोग के इंतजार में जाग रहा था, इसने डरते डरते वजाहत दी कि लेट नाइट टीवी देखने का इस्तेहकाक इस घर में सिर्फ बड़े भैया ही रखते थे। वो इसकी वजाहत सुनी अनसुनी करते सोफे पर बैठ गए। एक गिलास ठंडा यख पानी पिलाओ, इसने हुक्म दिया। इतनी ठंड में? हज्जू हैरान हुआ, लेकिन अभी इसके हैरान होने को बहुत कुछ बाकी था। अम्मा दुल्हन को लिए कमरे में दाखिल हो चुकी थी। ऐसे आंखें फाड़ कर क्या देख रहा है? भाभी है तेरी, सलाम कर। अम्मा ने इसे डपटा। इसने आंखें मजीद फाड़ कर पहले भाभी को और फिर बेयकीनी से भाई को देखा। अम्मा ने दुल्हन को उमर के पहलू में सोफे पर बिठा दिया। वो एक लम्हे का तौक़ुफ़ के बगैर उठ गया था। अम्मा ने इस हरकत पर इसे खफकी से घूरा तो ज़रूर, मगर बोली कुछ नहीं। फिर जैसे इन्हें एकदम ख्याल आया, अजाजू अपने अब्बा को उठा दे, वरना सुबह शिकवा करेंगे कि बहू से रात को क्यों नहीं मिलवाया। अम्मा के ऐ शिकवा करना कि रात को क्यों नहीं मिलवाया, ऐ शिकवा नहीं करना कि पुत्र ने मेरे बगैर ही ब्याह ले आई। हद हो गई अम्मा ते। अम्मा के भोलपन पर इसके चेहरे पर बड़ी बेबस सी मुस्कुराहट फैल गई। शिकवा करने को तो अब्बा ये भी कर सकते थे कि इनके बगैर ही चुपके चुपके दुल्हन रुखसत करवा कर ले आई थी, लेकिन वो जानता था अब्बा भी हरगिज़ ऐसा कुछ शिकवा नहीं करेंगे। और रज्जू जो हैरत से आंखें फाड़े सारी सिचुएशन समझने की कोशिश में था, अम्मा के कहने पर फ़ौरन अम्बा के कमरे की तरफ भागा। अब्बा बेचारे गहरी नींद में थे। अज्जू की बेरबत सी बातें क्या समझ में आती, बस इसे कुछ समझी ना समझी के आलम में तकते रहे। तुम्हारी माँ आ गई शादी से वापस? आवाज़ कुछ बेदार हुए तो याद है कि बीवी बेटे के साथ शादी की तकरीब में गई थी। अज्जू जो सारी बात बताकर फारिग हुआ था, ज़रा सा बदमज़ा हुआ, लेकिन फिर पहले वाले जोशो खरोश से दोबारा बताना शुरू किया। ऐते वो कहा साहब हो गया, सारी रात रोंदे रहे, सवेरे उठ के पूछा कि हीर बुढ़ी सी कि बंदा सी। हद ही हो गई यार। बेचारे अज्जू ने पूरी दास्तान ने सुनाई, दास्तान मीर हमजा, जो भी दास्तान उन्होंने सुनाई पहले। फिर अब्बा कहना थी माँ आ गई, या तो हद हो गई। अम्मा आ गई अब्बा, और साथ एक दुल्हन भी लाई है, इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत, बिल्कुल ड्रामों वाली। कौन दुल्हन? अब्बा ने इसे टोका। अम्मा कह रही थी तुम्हारी भाभी है। अब्बा ने वो पूरे मसरत से आगाह किया। मेरी भाभी? अब्बा ने चंबे से पूछा। शायद इसके हवास अब तक पूरी तरह बेदार नहीं हुए थे।
اوفو ابا، آپ کی نہیں ہماری بھابھی، آپ کی تو بہو ہوئی نا، بس آپ جلدی سے آ جائیے، بھابھی بہت پیاری ہے، ابا بھائی کے ساتھ جوڑی خوب سج رہی ہے۔ اجو بتا کر پھر ڈرائنگ روم کی طرف بھاگا، حیران پریشان ابا اس کے پیچھے تھے۔ ابا نے ادھی رات میں نیندر سے اٹھا کر کب گئے تھے، ابا نے یہی پوچھنا تھے میری بھابھی حد ہوگی، ابا تیری عمر ہے بھابھی لینڈ والی؟ آئے عمر کے ابا، دیکھے اللہ نے بیٹھے بیٹھے اپنی رحمت سے نواز دی ہمیں، بہو ہے یہ آپ کی۔ انہوں نے مسرور سے انداز میں آگاہ کیا، پھر دلہن سے مخاطب ہوئی، چلو بیٹا اپنے ابا کو سلام کرو، اور دلہن نے دھیمی سی آواز میں سلام کر کے فوراً اماں کے حکم کی تعمیل کی تھی۔ ابا بے شک ابھی ساری سچویشن سمجھ نہیں پائے تھے، لیکن انہوں نے بہت جلد اپنی حیرت پر قابو پا لیا، پھر پوری خوش دلی سے دلہن کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے دعاؤں سے نوازا۔ بڑا مولڈنگ ابا، جدھر مولڈ کر دے، جدھر موڑ دے ادھر موڑ جاندہ۔ دنیا سے نرالے ماں باپ، عمر بیزار کن تاثرات چہرے پر سجا کر اپنے کمرے میں آ گیا۔ وہاں ایفی دنیا مافیا سے بے خبر لمبی تان کو سو رہا تھا۔ وہ اور ایفی ایک ہی بیڈ شیئر کرتے تھے، کمرے کے ایک کونے میں اجو کی چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ عمر بے دم سا ہو کر بیڈ پر گر گیا، دماغ ابھی تک سائیں سائیں کر رہا تھا، جانے کتنی دیر تک اسی خالی ذہنی کی کیفیت میں پڑا رہا۔ پھر اماں کمرے میں داخل ہوئی، لو بھلا بتاؤ، ایفی کو جگایا تک نہیں؟ وہ خفا ہوئی، اوئے ہوئے ایفی تو رہ گیا بیچارہ، ایفی نے بھی نیند اٹھا کے نا ادھی رات میں آفٹر شو جھٹکے دیو۔ کیوں، اس قریب کا کیا قصور؟ اس نے تلخی سے پوچھا۔ بہت ہوگی عمر، اپنے چہرے کے زاویے درست کر لے۔ اماں الٹا اس پر بگڑی، پھر ایفی کا شانہ پکڑ کے ہلایا، سونے دینا، صبح ملنے کا آپ کی بہو سے۔ وہ بیزاری سے بولا، کیسے سونے دو، پھر بہو کہاں سوئے گی؟ اماں نے جیسے اس کی عقل پر ماتم کیا، وہ تو گویا کرنٹ کھا کر اٹھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اپنی بہو کو اپنے پاس چلائیں، میرا کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے اس سے۔ تیرا دماغ تو نہیں چل گیا عمر؟ اماں نے اسے خفکی سے دیکھا، پھر دوبارہ ایفی کا شانہ پکڑ کر ہلایا، ایفی اٹھ میرے چاند۔ اور چاند آنکھیں مسلتا ہوا اٹھ بیٹھا تھا۔ کیا ہوا، صبح ہو گئی اتنی جلدی؟ ایفی کچھ حیران تھا۔ اوئے ہوئے، صبح کہاں، میری تو زندگی کی رات ہوگی، اس نے استہزائی انداز میں خود کلامی کی۔ کیوں آل فال ہانک رہا ہے عمر؟ چاند سی دلہن اللہ نے بیٹھے بٹھائے دی، جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ کون سی دلہن اماں؟ ایفی ہکا بکا ساری بات سمجھنے کی کوشش میں تھا۔ لے، تو نے تو واقعی ابھی تک اپنی بھابھی نہیں دیکھی۔ اچھا چل فی الحال تو جلدی سے اٹھ، بلکہ ٹرنک میں سے دھلی ہوئی بیڈ شیٹ نکال کر لا، چل، اور کچھ نہیں تو کم از کم بیڈ شیٹ ہی بدل دو، باقی تو۔ اماں خراب کو میری بات سمجھ میں کیوں نہیں آ رہی؟ وہ ایک دم سے پھٹ پڑا، اور ایک لمحے کو تو اماں بھی چپ ہو گئی۔ کون سی بات؟ اوئے ہوئے، اماں نے عجیب اتر دینا، صاحب دیتے ایسا حملہ کرنا نا، انہوں پاگل خانے پہنچا کے رہنا اماں نے۔ انہوں نے انجان بنتے ہوئے تحمل سے دریافت کیا، وہ یہاں نہیں سوئے کہ اپنے پاس سلائیں سے؟ ابا کو یہاں بھیج دیں، وہ 2-4 دن میں نپٹا دوں گا یہ معاملہ، اس نے حتمی لہجے میں کہا۔ خدا کی پناہ عمر، تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اماں اس کے لہجے سے اس کا ارادہ پا گئی تھی، جب بھی دہل کر سینے پر ہاتھ رکھا۔ تو اور مجھے کیسی باتیں کرنی چاہیے اماں؟ مجھ سے پوچھے بغیر زبردستی کا بندھن باندھ دیا آپ نے، ایک انجانی لڑکی کو میرے سر پر تھوپ دیا۔ میں اس وقت غصے اور بے بسی کہ جس انتہا پر ہوں آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتی۔ کتنی بڑی قیمت لی آج آپ نے میری فرمانبرداری کی۔ بتائیے کیا عزت رہ جاتی آپ کی اگر میں بھری محفل میں آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیتا؟ لیکن تو نے خود ہی تو کہا تھا کہ اس مشکل وقت میں کسی کو احسان بھائی کی مدد کرنی چاہیے، اماں نے پت سے لہجے میں سے یاد کرایا۔ اوئے ہوئے، صحیح گل ہے اماں، بچاری تک کی قصور، تو ہی اماں نے پمپ کیتا۔ میں نے کسی کو کہا تھا اماں؟ کم از کم آپ کو نہیں کہا تھا؟ برہان سا ہو گیا۔ بیٹے بچی بہت اچھی ہے، پڑھی لکھی ہے، پیاری ہے، تو اس کے ساتھ خوش رہے گا، اپنی ماں کی بات کا یقین کر، اماں اسے چمکارتے ہوئے بولی۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں اس کے ساتھ خوش رہوں گا، اور بالفرض محال میں اسے قبول کر بھی لوں تو کیا وہ میرے ساتھ خوش رہ پائے گی؟ وہ ایک بڑے گھر کی لڑکی ہے، 3 کمروں کے گھر میں کیا سکھ ملے گا اسے؟ 4 کمرے بھیا، اوپر اپنا سٹور بھی تو کمرہ ہی ہے نا، اگر کاٹ کباڑ نکال دے تو اتنا بڑا اور ہوادار۔ اجو جو ماں کے پیچھے پیچھے آ گیا تو درمیان میں بھول بن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بولنے سے باز نہ ہے۔ اوئے ہوئے، اے سارا ٹبر رل کے نا عمر صاحب دے نا صاحب دیتے حملہ کر دے پہ۔ عمر نے اسے قہر برساتی نگاہوں سے دیکھا، تو پھر دبک کر اماں کے پیچھے ہو گیا۔ تو اپنے دل کو راضی کر لے میرے لال، درے شہوار کی فکر چھوڑ دے، عورت کی فطرت میں اللہ نے بہت لچک رکھی ہے، وہ ہر قسم کے ماحول میں خود کو ڈھال لیتی ہے، ہو سکتا ہے شروع میں تھوڑی تنگی ہو، لیکن وہ بہت آسانی سے سمجھوتا کر لے گی۔ اماں نے اپنی سمجھ کے مطابق اسے سمجھایا، مگر یہ کہہ کر گویا انہوں نے اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کوئی میرے ساتھ سمجھوتا بھری زندگی گزارے کیوں؟ میں اس احساس کے ساتھ نہیں جی سکتا کہ میرا ساتھ کسی کے لیے صرف ایک سمجھوتا ہے۔ مجھ میں کس چیز کی کمی اماں؟ میری ہمراہی تو کسی کے لیے احساس ہونی چاہیے، نہ کہ ایک سمجھوتا۔ اس نے اسے لائے ہوئے انداز میں کہا، اس کی ذات کا کوئی مان توڑے، یہ اسے کہا کب برداشت تھا؟ تیری باتیں میری سمجھ سے باہر ہیں۔ اماں نے بھی بے بسی کے احساس سے بیٹے کو دیکھا، اور اسی لمحے ابا بھی آ گئے تھے۔ شاید اماں نے شادی کی مختصر سی رودات سنا چکی تھی، اس لیے ان کے چہرے پر بہت نارمل سے تاثرات تھے۔ بھائی تم ماں بیٹا کس میٹنگ میں لگے؟ دلہن کے سونے بیٹھنے کا کچھ انتظام کرو، بچی بیچاری بے آرام ہو رہی ہے، ابا نے اماں کو مخاطب کیا۔ بچی بیچاری یہاں ہمیشہ بے آرامی محسوس کرے گی، وہ پھر طنز کرنے سے باز نہ ہے۔ ابا نے کچھ چونک کر اسے دیکھا، وہ ابھی تک یہ سمجھتے تھے کہ ماں اور بیٹا دونوں ایک کارِ خیر انجام دے کر لوٹے، یہ نہیں پتا تھا کہ اس کارِ خیر میں بیٹے کا حصہ زبردستی ڈلوایا گیا۔ آپ کا بیٹا انوکھی باتیں کر رہا ہے، کہہ رہا ہے دلہن کو اپنے پاس سلائیں، ابا ہمارے پاس ہو جائیں گے۔ اماں نے ابا سے اس کی شکایت لگائی۔ ابا کچھ لمحوں تک بیٹے کا خفا خفا چہرے کا جائزہ لیتے رہے، پھر دوستانہ لہجے میں اسے مخاطب کیا۔
میں مانتا ہوں یار کہ تم ابھی شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، لیکن قدرت کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ جو فیصلہ ہو گیا اس یقین کے ساتھ اسے قبول کرو کہ بچی تمہارے نصیب میں لکھی تھی۔ انشاءاللہ اس کا ساتھ تمہاری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ ابا نے اسے پیار سے سمجھانا چاہا۔ ابا پلیز، اس وقت ایسی کوئی بھی بات میری عقل میں نہیں سما سکتی۔ وہ شدید بدلحاظ ہوا۔ اماں نے ناراض ہو کے اسے کچھ کہنا چاہا، مگر ابا نے آنکھ کے اشارے سے انہیں روکا، پھر اس کا شانہ تھپ تھپایا۔ ٹھیک ہے یار، تم بھی صحیح کہتے ہو، زندگی کی نئی حقیقتوں کو تسلیم کرنا آسان کام نہیں ہے۔ تمہیں سوچنے سمجھنے کے لیے وقت چاہیے، اور ہم تمہیں یہ وقت ضرور دیں گے۔ عمر کی ماں، جاؤ میرا تکیہ اور لحاف یہاں لا دو۔ دلہن تمہارے پاس سو جائے گی، رات بہت ہو گئی ہے، بچی بیچاری بھی ذہنی اور جسمانی طور پر بہت تھک چکی ہے، اسے کمرے میں لے جاؤ، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ ابا نے بحث سمیٹی۔ اماں نے ایک شکوہ بھری نظر اس پر ڈالی، پھر کمرے سے نکل گئی۔ 2 منٹ بعد ابا کا لحاف اور تکیہ لے کر آ گئی تھی۔ تم دونوں بھائی بیڈ پر سو جاؤ۔ انہوں نے پلنگ پر سے اجو کا تکیہ ہٹا کر ابا کا بستر جمایا۔ اور تم کیا ساری رات بیٹھے رہو گے؟ لیٹو اور سونے کی کوشش کرو۔ اماں نے اسے کچھ خفگی سے مخاطب کیا۔ وہ بنا جواب دیے اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا۔ اماں لائٹ آف کر کے بڑبڑاتی ہوئی چلی گئی۔ سو جائیں بھائی، ہو سکتا ہے صبح اٹھنے پر پتہ چلے کہ یہ سب ایک خواب ہو۔ اجو نے سرگوشی کے انداز میں سے تسلی دی اور مشورہ احمقانہ صحیح لے، مگر اس وقت اس کے دل کو لگا تھا اوئے ہوئے، ہاں ہو سکتا ہے یہ سب خواب ہی ہو، بلکہ کاش یہ خواب ہی ہو۔ اس نے تھکے تھکے انداز میں ٹانگیں سیدھی کر کے سیدھے سر تکیے پر رکھا اور لحاف تان لیا، پھر کب سوچ کی وادی سے نیند کی وادی میں داخل ہوا پتہ بھی نہ چل سکا۔ مجھے تو یوں لگ رہا ہے جیسے یہ سب ایک خواب ہو، یہ فیکی کھنکتی ہوئی آواز تھی۔ آج بہت دنوں بعد برآمدے میں بچھی لکڑی کی بڑی سی چکور میز کی ڈائننگ ٹیبل کا شرف حاصل ہوا تھا۔ اس کے گرد مڑے رکھ کر افراد خانہ بھرپور ناشتے سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہ کمرے سے باہر نکلتے نکلتے ٹھٹک کر رکا، ٹھٹکنے کی وجہ اماں کے ساتھ والے موڑے پر بیٹھی تھی۔ رات کو بلا شبہ بہت حسین لگ رہی تھی، لیکن رات کو اس نے 2-4 یہ جتنی بھی بارش پر اچڑتی ہوئی نگاہ ڈالی، یہ سوچ کر خود کو اس کے حسن سے مروب ہونے سے باز رکھا کہ یہ حسن شہر کے کسی مشہور بیوٹی پارلر کے میک اپ کا کرشمہ ہے۔ لیکن اس وقت وہ میک اپ سے مبرہ چہرہ لیا آسمانی رنگ کے سادہ سے سوٹ میں آسمانی حور لگ رہی تھی۔ قدموں کی چاپ پر سب کے ساتھ اس نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، تو پھر وہ نگاہیں جھکا کر اپنے سامنے رکھی پلیٹ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ البتہ باقی سب نے نگاہیں ہٹانے کا تکلف نہ کیا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہیں کہ پہلی بار دیکھا ہے مجھے؟ سب کو ذوق و شوق سے اپنی جانب تختہ پا کر وہ چھنچھلا گیا، مگر بہت ضبط کر کے فکرے لبوں پر لانے سے روکا۔ آؤ بیٹا، رک کیوں گئے؟ میں نے تو ناشتے کے لیے اس لیے نہیں اٹھایا کہ رات دیر سے سوئے تھے، نیند پوری کر لو۔ اماں نے اسے محبت سے پکارا۔ ہاں بھی عمر، جلدی سے آ جاؤ، تمہاری ماں نے بہت خستہ قیمے بھرے پراٹھے بنائے۔ اماں کے چپ ہونے پر ابا نے مخاطب کیا۔ آجا بھائی، ابا گرم گرم حلوہ پوری بھی لائے ہیں۔ اجو نے گویا سے للچانا چاہا۔ اور میں نے اتنے مزیدار شاہی ٹکڑے بنائے ہیں، آپ کھائیں گے تو انگلیاں چاٹ کر رہ جائیں گے۔ افی بھلا کے پیچھے رہتا، اس نے بھی اپنی کارگزاری سے آگاہ کیا۔ اس نے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے اسے گھورا۔ کیسی ندیدی فیملی کا تاثر دے رہے تھے اس لڑکی کے سامنے، اور بیچاری کو یہ دیسی قسم کا ناشتہ کہاں ہضم ہونا تھا۔ اس کا ناشتہ تو شاید جیم، بریڈ، آملیٹ، ٹوسٹ، جوس اور کارن فلیک جیسی چیزوں پر مشتمل ہوتا، اور یہاں پراٹھے اور حلوہ پوری جیسی سوغاتیں کھانے کو مل رہی تھی۔ اسے پہلی بار دل میں اس سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ افی، مجھے بس چائے کا کپ پکڑا دو۔ اماں نے اسے دوبارہ بلایا تو اس نے ناراضی کے اظہار کے طور پر اماں کے بجائے افی کو پکارا۔ خالی پیٹ چائے لے کر دماغ تو نہیں چل گیا؟ اماں نے دور شہوار کا خیال کیے بنا اسے ڈپٹا۔ اماں شاید بھائی آج بیڈ ٹی لینا چاہ رہے ہیں، افی نے شرارتی انداز میں ماں کو مخاطب کیا۔ گڈ ٹی ہو یا بیڈ ٹی، جب ناشتہ بن چکا تو صرف چائے پینے کا کوئی تک ہے بھلا؟ اماں نے اپنی انگریزی دانی کا ثبوت دیا۔ اوئے ہوئے، نیک بخت، صبح سویرے نہار منہ جو چائے بستر پر بیٹھ کر پی جاتی ہے اسے کہتے ہیں بیڈ ٹی۔ ابا کو بھی اپنی نصف بہتر کو سمجھانے کا اس سے بہترین موقع کب مل سکتا تھا؟ وہ چنچلاتا تھا، واپس کمرے میں مڑ گیا۔ 2 منٹ بعد افی چائے کا کپ لے اس کے پیچھے چلا۔ یہ لے بھائی، گرم گرم چائے۔ وہ چائے کا کپ اسے تھما کر واپس مڑ گیا، اور چائے کا پہلا گھونٹ لیتے زبان تو جلی، ساتھ دل بھی جل کر خاک ہو گیا۔ باہر قیمے بھرے پراٹھوں کی دعوت اڑائی جا رہی تھی، وہ یہاں اکیلا بیٹھ کر چائے پی رہا تھا۔ نہ بھی جڑا تو دل ساڑنا پہ باہر جا کے قیمے والے پراٹھے کھا لا۔ ایک لڑکی کی وجہ سے کیسے اپنے گھر میں اجنبی بن گیا تھا؟ اور کیا تھا جو اماں چائے کے کپ کے ساتھ ایک چنگیز میں پراٹھا اور تھوڑے سے حلوے کے ساتھ 2-3 پوڑیاں بھی بھجوا دیتی۔ تیری بار عزت دیتی ہو، تیرے پچی نہیں، تیرے پیچھے ایویں چکر بھیج دیندے۔ بھوک کے معاملے میں کتنا کچا تھا اس بات سے اماں سمیت گھر کا کوئی فرد نہ واقف تو نہیں تھا۔ اس نے غصے میں چائے کا کپ بھی سائڈ ٹیبل پر پٹک دیا۔ ذرا دیر بعد جو کمرے میں ناشتہ کر چکے تو میرے کپڑے پریس کر دو۔ اس نے اجو کو مخاطب کیا۔ آج تو آپ کے آفس کا آف ہے بھائی، اجو نے اپنی دانش میں سے یاد دلایا۔ استری کیے ہوئے کپڑے پہن کر کیا بندہ صرف آفس ہی جا سکتا ہے؟ وہ بلا وجہ اجو پر چڑھ دوڑا۔ کون سے کپڑے کروں بھائی؟ اجو نے عافیت اسی میں جانے کے مزید سوال جواب سے پرہیز کیا جیسے فرما برداری سے کپڑے مانگے تھے۔ جو مرضی کر دو، اس بار وہ قدرے بیزاری سے بولا۔ اجو نے چپ چاپ کپڑوں کی الماری کھولی اور اس کی ایک پینٹ شرٹ باہر نکالی۔ اتنے میں اماں بھی آ گئی۔ یہ تو کیا کر رہا ہے اجو؟ انہوں نے اجو کو مخاطب کیا۔ حالانکہ اس استری کا پلگ لگاتے دیکھ چکی تھی، اس لیے اس کے جواب کا انتظار کیے بنا دوبارہ بول اٹھی تھی۔ یہ کپڑے میں پریس کر دیتی تو فٹافٹ بازار سے رس گلے اور گلاب جامن لیا۔ اماں نے بٹوے میں سے پیسے نکالتے اجو کو مخاطب کیا، پھر ایک لمحے کو سوچ میں پڑ گئی۔ کتنے کلو مٹھائی منگواؤں عمر؟ جب خود سمجھ میں نہ آیا تو اسے مخاطب کیا۔ اوئے ہوئے، عمر نو ساڑنا تھے۔ اماں نے اپنا فرض عین سمجھ لیا۔ 1 کلو کا ڈبہ ہم سب کے لیے بہت رہے گا اماں۔ عمر کے کچھ بولنے سے پہلے اجو نے ماں کو جواب دیا۔ اماں ہنس پڑی تھی۔
ہاں ہاں، ہم سب بھی منہ میٹھا کریں گے، آخر اتنی بڑی خوشی آئی ہے ہمارے گھر، مگر میں تو پڑوس میں مٹھائی بانٹنے کی بات کر رہی ہوں۔ کیوں ڈھنڈورا پیٹ رہی ہیں آپ اس نام نہاد شادی کا؟ وہ بگڑا، لو بھلا یہ کچھ چھپانے والی بات ہے؟ پہلے تو میں سوچتی تھی کہ آج کل میں ولیمہ کی تقریب رکھ لیتے ہیں، لیکن پھر سوچا کہ ولیمے میں دور پار کے سب رشتہ داروں کو بلانا ہوگا، اپنی حیثیت کے مطابق تھوڑی بات بری بھی بناؤں گی، ایک آدھ سونے کا سیٹ، چوڑیاں، کچھ نہ کچھ تو تیاری کرنی ہوگی نا، ایسی افراتفری اور ایمرجنسی میں تقریب کیسے منعقد ہو پائے گی؟ سارا کام سکون سے ہو تو ہی ٹھیک ہے۔ جی یقیناً ایسی افراتفری اور ایمرجنسی میں صرف شادی ہو سکتی ہے، ولیمہ تو دھوم دھام سے منعقد کیجیے گا۔ اس نے طنز کیا، لیکن اماں اس طنز کو نہ سمجھ سکی۔ ہاں ہاں یہی تو میں کہہ رہی ہوں، اوئے ہوئے، اور رجو اب تک یہاں کھڑا ہے، جا دوڑ کر مٹھائی لے کے آ، اس سے پہلے محلے میں سے کوئی آئے میں آس پاس کے گھروں میں خود ہی مٹھائی بانٹ کر سلیقے سے ساری بات بتا دوں۔ اگر بچی کے سامنے کسی نے کریدی کی تو نہا کس کا جی پورا ہوگا۔ اماں کو اپنے بچے کے مقابلے میں بچی سے زیادہ ہمدردی تھی۔ انہوں نے پیسے گن کر رجو کو تھما اور پھر باہر نکل گئی۔ عمر نے گہرا سانس لے کے کپڑے اٹھائے جو آج خود ہی پریس کرنا تھے۔ محلے میں مٹھائی تقسیم ہونے کے بعد یقیناً گھر میں لوگوں کی آمد و رفت اور ایک ہلچل مچانی تھی، وہ ہلچل سے پہلے گھر سے نکلنا چاہتا تھا۔ دیکھو کامیاب ہوندا کہ نہیں ہوندا۔ کہاں تھا تو؟ موبائل بھی آف کر رکھا تھا، طرح طرح کے وسوسے ستارے تھے مجھے۔ شام ڈھلے اس کی واپسی ہوئی تھی اور آتے ساتھ ہی اماں نے اس پر چڑھائی کر دی۔ وہ بنا جواب دے جوتے اتارنے لگا۔ اچھا اب جوتے مت اتار۔ کیوں؟ اس انوکھی فرمائش پر وہ حیران رہ گیا۔ دلہن کو اس کے باپ سے ملوانے نہیں لے کر جائے گا؟ انہوں نے اس پر دلار سے مخاطب کیا۔ آپ لے جائیں دلہن کو اپنے ساتھ، بلکہ اس کی مرضی پوچھ لیجیے، ایک رات ہمارے ہاں گزار چکی ہے، اب تو گھر بھی اچھی طرح دیکھ لیا ہوگا، اس ڈڑبے میں کہاں رہ پائے گی؟ اگر واپس نہ آنا چاہے تو وہیں چھوڑ آئیے گا، ہم احسان انکل کے ساتھ باہمی رضامندی سے اس مسئلے کا کوئی حل نکال لیں گے۔ عمر یہ کیا خناس بھر گیا تیرے دماغ میں؟ شہوار بہت بھلی بچی ہے، ہمارے ساتھ بہت ہنسی خوشی زندگی گزارے گی، مجھے ایک دن میں اس کے مزاج کا اندازہ ہو گیا۔ اتنے بڑے گھر کی بیٹی ہے مگر نخرہ نام کو نہیں، میں تو اللہ کا شکر ادا کرتے نہیں تھکتی کہ اس نے بیٹھے بٹھائے ہمیں بہو کی صورت میں بیٹی سے نواز دیا۔ ہمیشہ کی جذباتی اماں نے محض ایک دن کے ٹرائل پر ہی بہو کو پاس کر دیا تھا۔ اوئے ہوئے، اماں واقعی بھائی بہت جذباتی ہے، منڈے دا ساڑ ساڑ کے خون نہ سوا کیتا ہے منڈے نو۔ ایک دن میں کون کسی پر کھلتا ہے اماں؟ اور وہ یہاں نخرہ دکھائے گی بھی کیوں؟ ہم اس کا رشتہ مانگنے اس کے گھر تھوڑی گئے تھے۔ وہ تلخ ہوا۔ خود پر تھوپے کے زبردستی کے فیصلے نے جیسے اس کے اندر تک کڑواہٹ بھر دی تھی، ورنہ اتنا بدلحاظ وہ پوری زندگی میں کبھی نہ ہوا تھا۔ احسان بھائی کئی دفعہ فون کر چکے ہیں بیٹا، وہ تو ہم سب کو کھانے پر مدعو کر رہے تھے، لیکن میں نے معذرت کر لی، البتہ یہ وعدہ کر لیا کہ تمہیں شہوار کو ضرور بھیجوں گی۔ ابھی تو ان کا دل کل کے دھچکے سے نہیں سنبھل پایا ہوگا، اب اگر تو بھی اکڑ اور ہٹ دھرمی دکھا کر ان سے ملنے نہیں جائے گا تو کتنا صدمہ ہوگا انہیں۔ اماں نے اسے قائل کرنے کے لیے دوسرا ہر باز میں آیا تھا۔ اماں میں نہیں چاہتا کہ وہاں جا کر میں احسان صاحب کو کسی خوش گمانی میں مبتلا کروں، کیونکہ یہ تو طے ہے کہ میں زبردستی کے بندھن کو کبھی تسلیم نہیں کروں گا۔ وہ ہٹ دھرمی سے بولا، اس پر اماں اسے محض دیکھ کر رہ گئی۔ وہ اتنا ہٹ دھرم اور کٹھور ثابت ہو کر یہ اندازہ نہ تھا۔ کچھ لمحوں تک چپ چاپ اسے تکنے کے بعد وہ خاموشی سے پلٹ گئی، اور بعض اوقات ماؤں کی خوشی بھی کتنی بڑی بلیک میلنگ ہوتی ہے۔ وہ جوتوں کے تسمے دوبارہ باندھ کے جھنجھلاتے ہوئے اٹھا تھا۔ اوئے ہوئے، بھیجیں دلہن صاحبہ کو، میں رکشہ یا ٹیکسی؟ وہ اماں کے پیچھے کمرے میں داخل ہوا، باقی بات منہ میں رہ گئی کیونکہ سامنے اماں کی بجائے دلہن صاحبہ تشریف فرما تھی۔ عمر کی بات سن کر اس کے چہرے پر جس طرح خفت اور شرمندگی پھیلی، اس نے عمر کو بھی شرمندہ سا کر دیا۔ جو کچھ ہوا اس میں اس بیچاری کا کیا قصور؟ کل رات سے اب تک اس کے بگڑے تیور دیکھے ہوئے اندازہ تو لگا ہی چکی تھی کہ اس رشتے سے کتنا ناخوش ہے، اور رشتہ تسلیم نہ کرنا الگ بات، مگر یوں اسے شرمندہ کرنا بھی مناسب نہ تھا۔ عمر کو اپنے رویے کی بدسلوکی کا اندازہ ہوا، لہجہ تبدیل کر کے اماں کو مخاطب کیا۔ دل باری میں سر جھکائے کچھ ڈھونڈنے میں مصروف تھی۔ میں رکشہ لا رہا ہوں اماں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں تو اچھا ہے۔ اور اماں تو اس کا بدلا و لہجہ سن کر نہال ہی ہوگی۔ میں کیا کروں گی جا کر؟ تم دونوں جاؤ، میفی کو بھیجتی ہوں رکشہ لانے کے لیے، شہوار تو تیار ہی ہے، تم بھی ہاتھ منہ دھو کر کنگھی کر لو۔ اماں نے اس سے کپڑے بدلنے کو نہ کہا کہ کہیں وہ ناراضی نہ ہو جائے، خوشی خوشی ایفی کو بلانے چلے گی۔ وہ بھی گہری سانس کھینچتا ہوا مڑ گیا۔ اچھے بچوں کی طرح منہ ہاتھ دھو کر کنگھی کی ایفی 5 منٹ کے اندر اندر رکشہ لے آتا۔ تو موٹر سائیکل تے باغ لے جاؤ انہوں۔ اماں دورے شہوار کو لے کر کمرے سے نکلی، وہ جو برآمدے میں مڑے پر سر جھکائے جوتے کی نوک سے فرش پر ہلکی ہلکی ٹھوکریں مارا تھا اٹھ کھڑا ہوا۔ اماں اس صرف دورے شہوار کو دروازے تک چھوڑنے آئیں، اور جب تک وہ دونوں رکشے میں بیٹھنے کی اور رکشہ پھٹ پھٹ کرتا چلنا پڑا، اماں دروازے میں ہی کھڑی رہی۔ اور کیا قسمت پائی تھی بیچاری دورے شہوار نے، اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ شادی کے بعد پہلی بار اپنے میکے جائے گی تو رکشے کی سواری کرنا پڑے گی۔ اسے ساتھ بیٹھی سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی، اور اسی لمحے رکشہ ٹوٹی پھوٹی سڑک کے ایک کھڑے پر سے گزرا تو زوردار طریقے سے جھٹکا لگا۔ دونوں ایک دوسرے سے ٹکرا گئے، اور اگلے پل دونوں ایک دوسرے سے اتنا فاصلہ رکھ کر بیٹھے جتنا رکشے کی گنجائش اجازت دیتی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا یہ دونوں ایک دن پرانے میاں بیوی ہیں؟ سارا سفر بالکل خاموشی سے کٹا۔ احسان صاحب کے یہاں پہنچے تو بہت بےتابی سے دونوں کے منتظر تھے۔ دورے شہوار پہ آپ کے سینے سے لگی تو کتنی دیر چمٹی رہی، خاصا جذباتی سے سین تھا۔ وہ یوں دورے شہوار کو یوں آنسو بہانے میں بالکل حق بجانب سمجھتا تھا۔ بیچاری کی قسمت کہاں جا کر پھوٹی تھی۔ تم سناؤ بیٹا کیسے ہو؟ دورے شہوار کو خود سے الگ کر کے وہ پرشفقت انداز میں اس سے ملے تھے، اور وہ جو اماں سے کہہ کر آیا تھا کہ میں یہ نہیں چاہتا میرے طرز عمل سے احسان صاحب کسی خوشگوانی میں مبتلا، اپنا دعویٰ یکسر فراموش کیے ان سے بہت ادب اور تمیز سے پیش آ رہا تھا۔ یہ شاید اس کی تربیت کا خاصہ تھا، اور پھر احسان صاحب ایک دن کے اندر اندر ہی اتنے نڈھال اور کمزور ہو گئے تھے کہ انہیں دیکھتے ہی دل تعصب سے بھر گیا تھا۔ کتنی دھوم دھام سے شادی کر رہے تھے اپنی بیٹی کی، کیا یہ پتہ تھا کہ قسمت اتنا بڑا دھوکہ دے گی ان کے ساتھ؟ ان کے
وہ شاید ابھی تک ذہنی شوق کی کیفیت میں ہو، اس لیے وہ اپنے انداز و اعتبار سے انہیں مزید کسی پریشانی میں مبتلا نہ کرنا چاہتا تھا۔ ہاں، کچھ وقت گزرنے کے بعد جب وہ نفسیاتی اور جذباتی طور پر نارمل ہو جاتے تب وہ سہولت اور آسان سے ان کے ساتھ معاملہ نئے سرے سے ڈسکس کر سکتا تھا۔ ان کی بیٹی کے بہتر اور روشن مستقبل کے لیے وہ اسے اس نام نہاد بندھن اور سمجھوتے سے آزاد کر کے انہیں ایک اور موقع دینا چاہتا تھا کہ اپنے اسٹیٹس اور اپنی کلاس میں دور شہوار کے لیے کوئی مناسب برت تلاش کر لیں، ایسے جیون ساتھی جس کے ساتھ دور شہوار کی ذہنی ہم آہنگی ممکن ہو سکے، وہ بنا کسی سمجھوتے کے ایک من پسند زندگی گزار سکے۔ لیکن ظاہر ہے فی الحال ان باتوں کو کرنے کے لیے مناسب موقع نہ تھا۔ موسم، سیاست اور اسپورٹس پر بات کرنے کے علاوہ دونوں سے دماغ میں کوئی بات نہیں ہوئی۔ دور شہوار اچانک گھر کے کس کونے خطرے میں گم ہو گئی تھی، اور ویسے وہ محل نما گھر اتنا بڑا تھا کہ اس میں کوئی بھی آسانی سے گم ہو سکتا تھا۔ وہاں گزارے کے 2 گھنٹوں میں اس نے کوئی 20 بار اس گھر کا موازنہ اپنے قصر عالی شان سے کیا، اور پھر ملازم نے کھانے کی میز لگنے کی اطلاع دی تب وہ احسان صاحب کی میت میں ڈائننگ روم پہنچا تھا جہاں دور شہوار موجود تھی۔ کھانے کے بعد اس نے جانے کی اجازت چاہی۔ وہ یہاں دور شہوار کو باپ سے ملوانے لایا تھا اور 2 گھنٹے ان کے ساتھ گزار کر گھر واپس جا رہا تھا۔ اس کی وجہ سے بیچاری دور شہوار باپ سے ڈھنگ سے مل بھی نہ سکی تھی۔ آج کی تاریخ میں سے تیسری بار دور شہوار سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی، اور جب احسان صاحب نے اسے اس کی بائک کی چابی تھمائی جب وہ کل ہار میں رخصتی کے وقت شمی آنٹی کو دے کر آیا تو ایک بار پھر سوچ میں پڑ گیا۔ اچھا بائک اتنے کڑی سی میں بھی کہوں رکشے دے کیوں تک کھانا آیا پیا۔ واپسی کا سفر لمبا، آپ ایزی ہو کر بائک پر بیٹھ جائیں گے یا ٹیکسی پر چلیں؟ اس نے شہوار سے پوچھا جب باپ سے گلے مل کر واپسی کے لیے تیار کھڑی تھی۔ نہیں، میں بیٹھ جاؤں گی، وہ دھیمے لہجے میں بولی، اور کل سے اب تک یہ پہلا موقع تھا جب اس نے شہوار کی آواز سنی تھی۔ کیا مترنم لہجہ تھا! وہ اس کی خوبصورتی کے علاوہ اس کی آواز سے بھی متاثر ہوا، لیکن شاید بائک کی سواری کا تجربہ بھی اس کے لیے نیا تھا، اس لیے بہت ڈرتے جھجکتے اس کے پیچھے بیٹھی تھی۔ اور صنف نازک کو اپنے پیچھے بائک پر بٹھانے کا تجربہ عمر کے لیے بھی نیا ہی تھا۔ اماں کو تو خیر صنف نازک میں شمار نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اماں تے صنف آہن دے وچ بھی کوئی اگلی شے ہے اماں نہیں، اماں صنف جذبات آ، وہ اسے اپنے بھاری تن و توش کے ساتھ عمر کے پیچھے بیٹھتی تو اس کے ضبط کا امتحان ہی لیتی۔ اماں پلیز میرا کالر تو چھوڑے، کندھے سے پکڑ لے، یوں تو میرا دم گھٹ جائے گا۔ وہ بلا کر دہائی دیتا اور اماں کالر چھوڑ کر کندھا دبوچ لیتی، مگر یہ دور شہوار صاحبہ جیسے ہچکچاتے ہوئے فاصلہ چھوڑ کر بیٹھی تھی۔ عمر کو خدشہ ستا تھا وہ راستے میں کہیں لڑک نہ جائے، جیسے بائک نے کچھ سپیڈ پکڑی یہی خدشہ دور شہوار کو بھی ستایا ہوگا۔ تب ایک بہت غیر محسوس طریقے سے قریب ہوتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ ہولے سے اس کے کندھے پر رکھا۔ اس حنائی ہاتھ کی موجودگی محسوس کرتے ہوئے لطیف سے احساسات نے عمر کو اپنی لپیٹ میں لیا تھا، اور اسی احساس سے پیچھے چھڑانے اور دھیان ہٹانے کے لیے اس نے بائک کی سپیڈ مزید تیز بڑھا دی۔ ساتھ ہی کندھے پر دباؤ بھی بڑھ گیا، مگر شاید کندھا پکڑنے سے اس کی تشفی نہ ہوئی تھی جب یہ اگلے مرحلے میں پیچھے سے اس کی شرٹ شہوار کی مٹھی میں آ گئی۔ شرٹ کھینچنے سے اس کی گردن پر دباؤ بڑھنے لگا تو اس نے بے بسی کے عالم کے باوجود عمر کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ موصوفہ کے اس عمل نے ثابت کر دیا وہ اماں کی بھانجی ہیں۔ یوں ہی سفر تمام ہوا تھا۔ اماں مگر کالر بیچارے دا کالر دے پیچھے پے رہندے سارے۔ ابا کے خراٹے کمرے میں گونج رہے تھے، وہ تینوں بھائی کروٹوں پر کروٹیں بدل کر کتنی دیر سے سونے کی ناکام کوشش کرنے میں مصروف تھے۔ دن میں ابا کو دیکھ کر کون کہہ سکتا تھا کہ رات کو ابا سے جناتی خراٹے لیتے ہوں گے۔ اماں کی ہمت ہے بھائی، ایفی نے بڑبڑاتے ہوئے ایک بار پھر کروٹ بدلی۔ اماں دی واقعی ہمت ہے، عمر دل ہی دل میں عفت کی بات سے متفق تھا۔ ایسے شفیق، شائستہ، نفیس اور مرجان مرنج ابا رات کو اپنے ساتھ سونے والوں کے ضبط ایسا امتحان بھی لے سکتے تھے، اس کا اندازہ پہلے تو کبھی نہ تھا۔ بھائی کیا وقت ہوا؟ اجو کو پتہ تھا کہ عمر بھی جاگ رہا ہے، اس لیے دھیمی سی آواز میں پوچھا۔ اس نے سراہنے پڑا موبائل اٹھایا۔ 2:08 وقت دیکھ کر اجو کو بتا دیا۔ 10 منٹ بعد اجو کی برداشت جواب دے گی۔ میں تو ڈرائنگ روم میں جا رہا ہوں، صوفے پر ہی سو جاؤں گا۔ وہ تکیہ اٹھا کر چلا گیا۔ 2:40 تک ایفی نے ابا کے خراٹے بند ہونے کا انتظار کیا، پھر وہ بھی اٹھ گیا۔ کہاں چلے؟ اسے تکیہ چادر اٹھاتا دیکھ عمر نے استفسار کیا۔ ڈرائنگ روم میں۔ اس نے بیڈ کے نیچے سے سلیپر نکالے۔ صوفے پر تو اجو سو رہا ہے، کوئی بات نہیں، نیچے کارپٹ پہ چادر بچھا کر سو جاؤں گا۔ ابا نے جناتی کہہ کے بچنا سے دیکھو لاد کہہ کے حربے استعمال کری۔ ایفی نے ابا کے خراٹوں پر نیچے سونے کو ترجیح دی تھی، ورنہ تینوں بھائیوں میں سے کوئی بھی نیچے سونے کا عادی نہ تھا۔ اب ابا کے رحم و کرم پر صرف عمر ہی بچ گیا تھا۔ اوئے ہوئے عمر کل چنگا ہوئے نا ابا نو ابا دے کمرے چ بھیج کے تے اپنی بیوی لے آویں۔ کروٹیں بدلتے بدلتے جانے کتنا وقت مزید بیتا تھا جب نیند نے خراٹوں کی آواز پر غلبہ پا لیا، اور ابھی آنکھ لگے کچھ دیر ہوئی تھی کہ ابا نے باواز بلند پکار کر پھر جگا دیا۔ نیک بخت! کیا وقت ہوا؟ اذان ہو گئی یا دیر ہے؟ اے اللہ! ابا پتر نو بیوی سمجھ دے ادھی رات نو۔ ابا یقیناً بھول چکے تھے کہ آج اپنی نیک بخت کے ساتھ نہیں سو رہے۔ ابا بھی سوچا اذان میں دیر ہے۔ اس نے ٹائم دیکھ کر انہیں بتایا۔ ابا تو واقعی پھر سو گئے، لیکن اس کی نیند پکی پکی اچاٹ ہو گئی۔ زندگی کن گناہوں کی سزا دینے پر تلی ہوئی تھی، باقی رات اب اسی سوچ بچار میں کٹی تھی۔ بیٹا رات نیند تو صحیح طرح سے آئی نا؟ ناشتے کی میز پر اماں بہت دلار سے نئی دلہن سے مخاطب تھی۔ آج چونکہ اسے آفس جانا تھا، اس لیے وہ بھی اس وقت بادل ناخواستہ اس فیملی بریک فاسٹ میں موجود تھا۔ رات کو مچھر بہت تھے، میں یہی سوچتی رہی جانے تم تنگ نہ ہو رہی ہو۔ نہیں آنٹی، مجھے تو پتہ بھی نہیں چلا، بہت گہری نیند
آئی، اس نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ اچھا اب تم مجھے آنٹی نہ کہا کرو، اماں کہا کرو نا۔ اماں نے کی فرمائش پر عمر بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ رات مچھر واقعی بہت تھے، مجھے بھی رات کو صحیح طرح سے نیند نہیں آئی۔ عمر کی اماں آج تو مغرب کے ٹائم ہی کوئل چلا رہے نا۔ ابا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا، اس بار رجو اور عفی اپنی ہنسی ضبط نہ کر پائے۔ اوئے ہوئے ایس کا ارچبا بھی صحیح نیند نہیں آئی، نیند صحیح تے عمر نو آئی ہے، اجو عفی نو آئی تے عمر نو آئی، عمر نے تو بہت ہی سونی نیند آئی۔ ہاں تو اور کیا، نیند تو مجھے بھی نہیں آئی، ساری رات مچھر کانوں کے پاس بن بناتے رہے۔ اماں ان کی ہنسی کا نوٹس لے بنا اپنی دھن میں بولی تھی۔ بیچارے مچھروں کی بن بناہٹ سے آپ کی نیند اٹھ گئی اماں، اور ابا جو اتنے زور سے خراٹے لیتے ہیں، اجو نے کھلکھلاتے ہوئے مخاطب کیا۔ اچھا تو دونوں ساتھ ساتھ میرے خراٹوں سے تنگ آ کر ہی صبح کے وقت ڈرائنگ روم میں سوتے ہوئے پائے گئے تھے، ابا نے مسکرا کر کہا۔ اور نہیں تو کیا، اتنے زور زور سے آپ خراٹے لے رہے تھے، ہمیں تو نیند ہی نہیں آئی، اجو نے بنا کسی لحاظ کے بتایا۔ عمر بیٹا تم تو ابا کے خراٹے سے تنگ نہیں ہوئے؟ اماں نے تشویش سے پوچھا۔ نہیں میں سو گیا تھا، اس نے سنجیدگی سے مختصر سا جواب دیا۔ اوئے ہوئے بہت سونا ستا سی تو۔ البتہ دل ہی دل میں جھنجھلایا ضرور تھا ناشتے کے میں کتنے شاندار موضوع ڈسکس ہوتے تھے اس گھر میں۔ اجو عفی اس کے جواب پر ایک بار پھر ہنس پڑے۔ رات اس کی بے چینی ان دونوں سے چھپی تو نہ تھی، وہ ان کے دیوں دانت نہ کوسنے پر زبردست طریقے سے جھاڑنا چاہتا تھا، مگر شہوار کی موجودگی کے باعث یہ خواہش دل میں دباتے محض گھورنے پر اکتفا کر پایا تھا۔ اور اماں نے کہا تھا کہ عورت ذات میں بہت لچک ہوتی ہے اور ہر طرح کے ماحول میں خود کو ڈھال لیتی ہے۔ اماں کی بات اس حد تک سچ ثابت ہوئی ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ درشے بات جس طبقے سے تعلق رکھتی تھی، خصوصاً اس کلاس کی کسی لڑکی سے وہ توقع کر ہی نہیں سکتا تھا کہ ایک مڈل کلاس گھرانے میں گزارا کر پائے گی۔ اس کا خیال تھا کہ درشے والا سائشات میں پلی بڑی نازک مزاج سے میرزادی ہوگی، اور اس کے قریب کھانے میں چند روزہ نحوست بھرے قیام کے بعد وہ واپس اپنی راجدھانی میں لوٹ جائے گی، لیکن ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ اندازے غلط ثابت ہوتے جا رہے تھے۔ وہ نہ کہیں سے نازک مزاج میرزادی لگتی تھی، نہ اس کے انداز و اطوار میں نہ خود چھلکتی تھی۔ سب سے بڑھ کر یہ گھر چھوڑ کر جانے کا تو قطعی کوئی ارادہ نہیں تھا۔ شروع میں تو اس نے شہباز سے سامنا ہونے پر بظاہر سرسری مگر جانچتی نگاہوں سے اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لینا چاہا، مگر کوشش کے باوجود اس کے چہرے پر کوفت، بیزاری، اکتاہٹ یا جھنجھلاہٹ جیسا کوئی تاثر نہ تلاش کر پایا۔ البتہ اپنی اس کوشش میں ناکامی کے بعد وہ کوفت، بیزاری، اکتاہٹ اور جھنجھلاہٹ میں مبتلا ہو گیا تھا۔ راستے الگ کرنے کے لیے اب جو کچھ کرنا تھا وہ عمر کو ہی کرنا تھا۔ اس کی عنایت ہرگز گوارا نہیں کرتی کہ درشے وار ایک سمجھوتہ بھری زندگی کو مقدس سمجھتے ہوئے صبر شکر کر کے اس کی زندگی میں شامل ہو جائے۔ وہ خاصا خود پسند واقعہ ہوا تھا، اپنی شخصیت پر یہ ضم اسے ایک عرصے سے تھا کہ جو بھی لڑکی اس کی ہمراہی اختیار کرے گی اپنی قسمت پر رشک کرے گی، لیکن یہ معاملہ مختلف تھا۔ وہ درشے وار جیسی لڑکی کا آئیڈیل تو ہرگز نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ بیچاری تو مقدر کے کھیل میں شکست کھا کر اس کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کے خیال نے اسے یہ انچاہی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا۔ اسے زیادہ غصہ اپنے گھر والوں پر بھی آتا تھا، وہ ان کے گھر میں ایک عارضی مہمان تھی، وہ کہ اس کے ساتھ دل کے رشتے جوڑ رہے تھے۔ ابا جب بھی گھر آتے پہلی پکار شہوار بیٹی کے نام کی پڑتی۔ اماں اسے پکڑ کر بالوں میں مالش کر رہی ہوتی اور وہ خفا بھی ہوتی کہ وہ اپنے خوبصورت بالوں کا بالکل خیال نہیں رکھتی۔ اجو اور عفی کی تو وہ شہوار آپی تھی ہی۔ شروع میں دونوں نے اسے بھابھی کہنا شروع کیا، لیکن عمر نے انہیں گھرک دیا۔ خبردار جو میرے حوالے سے رشتہ جوڑا، آپی، آپا، باجی، جو مرضی کہہ لو، بھابھی مت کہنا۔ گلاب کو جس نام سے بھی پکارو رہے گا وہ گلابی، وہ تو ہے تو وہ ہماری بھابھی، چلیں آپ کی خوشی کی خاطر ہم انہیں آپی کہہ لیں گے۔ عفی نے گہرا فلسفہ بولا، وہ اسے گھور کر رہ گیا۔ اوہ ہوئے عفی تو بہت فلسفیانہ مزاج رہا تھا۔ خیر ایک حد تک گھر والے بھی حق بجانب تھے، ابا اور اماں کو بیٹی کی شدید ترین خواہش تھی، وہ ایک ایسی محرومی تھی جس کا اظہار دونوں کی جانب سے وقتاً فوقتاً ہوتا رہتا تھا۔ عفی اور اجو کو بڑی بہن کا ارمان تھا۔ درشے وار نے ان کے گھر میں لڑکی کی کمی بہت اچھے طریقے سے پوری کر دی تھی۔ اگر وہ بھی عفی اجو کی جگہ ہوتا تو بخوشی گھر میں اس کی موجودگی برداشت کر لیتا، لیکن یہاں اس کی لائف پارٹنر کا مسئلہ تھا، ایسا شریک سفر جس کی اس کی ذہنی ہمانگی ممکن ہو سکے، لیکن درشے وار کی شکل میں قدرت نے اسے ایسی بیوی عنایت کر دی جس سے ذہنی ہمانگی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ چولا جیا کوشش کرے گا تو ذہنی ہمانگی بھی ہوئے گی نا، ادھا کدھا ذہنی ہمانگی ہوئے گی، ذہنی ہمانگی ڈاؤن لوڈ تو ہون تو رہی۔ وہ یا تو اس کے حسن سے متاثر ہو سکتا تھا یا اس کے اسٹیٹس سے مروب، اور وہ ہرگز ایسی مروبیت بھری زندگی گزارنا نہیں چاہتا تھا، لیکن اس صورتحال سے نپٹنے کا فی الحال اس کے کوئی طریقہ بھی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اور جھنجھلاہٹ تھی گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ آج کل اپنے گھر میں ایسی زندگی بسر کرتا جیسے اندلس میں اجنبی۔ کتنے مزے سے اس لڑکی نے گھر والوں سمیت پورے گھر پر اپنا قبضہ جما لیا تھا۔ شروع میں تو اس کے انداز میں پھر بھی تھوڑی بہت جھجک پائی جاتی۔ اماں ابا سے دھیمے لہجے میں بولنے والی شہوار، اور عفی اور اجو کی باتوں پہ ہولے ہولے مسکرانے والی شہوار اب اماں ابا سے پٹر پٹر باتیں کرتی، اور عفی اجو پر تو بالکل بڑی آپا کی طرح روب جماتی تھی۔ اتنے تھوڑے عرصے میں اس نے یہاں پورے مالکانہ حقوق کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی تھی۔ اسے تو کبھی کبھار یوں محسوس ہوتا کہ وہ اس گھر میں نیا ہے۔ شہوار کو دیکھ کر تو یوں لگتا وہ ہمیشہ سے یہیں رہ رہی ہے۔ وہ آفس سے لوٹتا تو پہلے کے برعکس گھر والوں کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع نہیں ملتا تھا، بلکہ مل بیٹھنے کو تو کیا گھر میں چلنے پھرنے کا موقع بھی نہیں ملتا تھا کہ پورے شہوار بہت مزے سے پورے گھر میں گھومتی پھرتی تھی۔ کبھی اماں کے پاس کچن میں ہوتی تو کبھی عفی اجو کے ساتھ ٹی وی پر سپورٹس دیکھتے ہوئے شرطیں لگا رہی ہوتی۔ رات کو اکثر ابا کے ساتھ ٹاک شوز دیکھتے ہوئے سیاسی امور اور ملکی معاملات پر تبادلہ خیال فرمایا جاتا ہے۔ اس کے ہنسنے بولنے کی آوازیں گھر کے کونے سے آ رہی ہوتی۔ وہ اپنے کمرے میں بند ہو کر بیٹھ جاتا جیسے مایوں کی دلہن۔ یہ تشبیہ بھی سے ایک دن عفی نے دی تھی اور زبردست طریقے سے جھاڑ بھی کھائی تھی، مگر دل ہی دل میں عفی کی بات سے متفق ہو گیا تھا۔ اوئے ہوئے مایوں کی دلہن بن گئے بھائی اللہ۔
کتنی قابل رحم زندگی ہوگی تھی، نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ گھر میں تفریح کا واحد ذریعہ ٹی وی تو چھین ہی گیا تھا، راتوں کی نیند بھی روٹ کی تھی۔ پہلے رات کو دیر تک ٹی وی دیکھنے کے بعد اپنے کمرے میں سونے چاہتا تھا، مگر اب ٹی وی والے کمرے میں فی اجو پڑھ رہے ہوتے تھے کہ ان کے کمرے میں اب عمر کے ساتھ عباس ہوتے تھے، اور ابا کے خراٹوں کی آواز میں نہ تو کوئی سو سکتا تھا نہ پڑھ سکتا تھا۔ سوئفی اجو کا ڈیرا آج کل ٹی وی والے کمرے میں ہی لگتا تھا۔ رہا عمر تو اس کی زندگی کے بدترین شب و روز تھے۔ رات کو ابا کے خراٹے مسلسل اس کے ضبط کا امتحان لیتے، کروٹیں بدل بدل کر جسم دکھنے لگتا۔ جب کبھی خراٹوں کی آواز پر نیند طلبا پاتی تو ابا سوتے میں بول اٹھتے، نیک وقت حلق سوکھ رہا ہے، ذرا پانی تو پلانا۔ ابا دی نیک وقت نہیں بچ جاتی۔ ابا میں نیک وقت نہیں ہوں۔ میرے ابا نے یقین دوا دے کہ تو نیک وقت نہیں ہے، بختہ ہے۔ ابا میں نیک وقت نہیں ہوں، وہ روحان سا ہو کر اٹھتا اور انہیں پانی پلاتا۔ ابا آنکھیں کھول کر دیکھتے تو نیک وقت کی بجائے لگتے جگر پانی کا گلاس لے کھڑا ہے تو جھیم کر وضاحت دیتے، معاف کرنا یار، ابھی تمہارے ساتھ سونے کی عادت نہیں ہوتی ہے، پھر بڑھاپے میں یادداشت کمزور ہو ہی جاتی ہے، بھول کر تمہاری ماں کو پکار لیتا ہوں، ناحق تمہیں نیند خراب ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں ابا، پانی پئیں۔ وہ اتنا بھی ناخلف نہیں تھا، سو دعویداری سے انہیں پانی کا گلاس پیش کرتا اور پھر 2 گلاس پانی خود چڑھا کر ایک بار پھر سونے کی کوشش کرنے لگتا، لیکن پوری رات اسی آنکھ مچولی میں گزر جاتی۔ ہر آدھے پونے گھنٹے کے بعد ابا کو بھی نیک وقت کی یاد ضرور ستاتی۔ کبھی پنکھے کی سپیڈ کم کروانا ہوتی تو کبھی زیادہ، کبھی کھڑکی کے پٹ کھلوانے ہوتے تو کبھی بند کروانے، کبھی دروازے کا پردہ سرکوانا ہوتا تو کبھی محض ٹائم پوچھنا ہوتا۔ اوئے ہوئے، ابا دے بھائی بہت ٹشن رات میں سون لگے تھے۔ آخر اماں نے ابا کے ساتھ 29 سال کیسے گزار لیے، اسے آج اب کل اماں کی برداشت پر جی بھر کر اشک آتا تھا، اور اماں کا بیٹا ہونے کے باوجود اس میں برداشت کی اتنی کمی کیوں ہے، یہ بات آج تک سمجھ نہیں آئی تھی۔ گال تو صحیح سوچی اماں نے کتنا کٹ لے ایڈے دن۔ کتنے نالائق ہو تم اجو، پچھلے 3 دنوں سے میں تمہیں انٹیگریشن کے فارمولے رٹوا رہی ہوں اور تمہیں صحیح فارمولہ اپلائی نہیں کرنا آ رہا۔ برآمدے میں اس وقت شہوار اجو کی کلاس لے رہی تھی، وہ جو اندر کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر آفس کا کام کرنے میں مشغول تھا بار بار دھیان بھٹک کر باہر کی آوازوں پر چلا جاتا۔ ہمارے گھر میں صرف بھائی لائق ہیں آپ ہی، میں اور رفیع تو اچھے خاصے نالائق ہیں، اجو فراخ دلی سے تسلیم کر لیتا۔ عمر نے سننا چاہا وہ جواب میں کیا کہتی، لیکن وہاں چند لمحوں کے لیے خاموشی چھا گئی، جس طرح عمر اسے مکمل نظر انداز کر رہا تھا، بالکل اسی طرح کا رویہ شہوار نے بھی اپنایا ہوا تھا۔ وہ باقی گھر والوں کے ساتھ ہنس بول رہی ہوتی، لیکن جیسے ہی عمر سامنے آتا وہ خاموشی سے دور دور ہو جاتی۔ اپنے یوں نظر انداز کیا جانا بھی عمر کو کب کب آ رہا تھا، وہ آج کل متضاد ذہنی کیفیت میں الجھا ہوا تھا۔ عمر دجین خراب ہو گیا، پاگل ہو گیا عمر۔ دل کیا چاہتا ہے دماغ کیا کہتا ہے، کبھی کبھار وہ خود ہی سمجھنے سے قاصر رہتا ہے۔ جیسے اس وقت اس کے کان مطمئن تھے کہ وہ اجو کی بات کا جواب شہوار کے لبوں سے سنے، مگر شہوار کی بجائے ایفی کی آواز سننے کو ملی۔ بھائی نے ایف ایس سی میں بورڈ میں 3ری پوزیشن لی تھی شہوار آپی۔ ایفی پاس بیٹھا آلو چھیل رہا تھا، اس نے نہایت فخر سے درست شہوار کو آگاہ کیا۔ ایفی تے من لگتا اماں ابا دی نا چھوٹی کڑی آ، چھوٹی بیٹی بنا کے رکھی، کدی ایفی آلو چھیل رہا ہے، کدی ایفی کچھ بنا رہا ہے تو کدی کچھ بنا رہا ہے۔ تم اماں کے گھر سے باہر جانے کا کتنا فائدہ اٹھاتے ہو ایفی، کل بھی اماں کہہ رہی تھی کہ لگتا ہے آج کل آلو کے بھی پاؤں لگ گئے ہیں، اگائے ہیں۔ میں ادھر گھر سے میں لاتی ہوں، ادھر وہ کہیں چلے جاتے، تمہیں جب بھی موقع ملتا تم چپس بنانے کھڑے ہو جاتے ہو، آج اماں آئیں گی تو میں بتاؤں گی انہیں۔ شہوار نے ایفی کی بات سنی نہ تھی۔ عمر کے لبوں پر مسکراہٹ ابھر گئی، گویا مصطفیٰ سے میری تعریفیں ہضم نہیں ہو رہی۔ میں آج چپس نہیں بنا رہا شہوار آپی، آج میں کٹلس بنانے کا پروگرام ہے۔ ایفی نے اسے آرام سے آگاہ کیا۔ اتنے آلو کھاؤ گے ایفی تو موٹے ہو جاؤ گے۔ شہوار نے اسے ڈرانا چاہا جیسے۔ ہماری فیملی کی جینز میں موٹاپا ہے ہی نہیں شہوار آپی، ورنہ بھائی بھی آلو چاول وغیرہ جیسی چیزیں بہت شوق سے کھاتے ہیں، یعنی ٹوٹلی کاربوہائیڈریٹ۔ لیکن دیکھ لیں کتنے سمارٹ ہیں۔ ایفی نے پھر آلو کے بیچ میں بھائی کو گھسیٹ لیا۔ اچھا دکھاؤ یہ آلو آج کٹلس میں بناتی ہوں، کیا یاد کرو گے کبھی ایسے ٹیسٹی کٹلس کھائے بھی نہ ہوں گے۔ وہ اس کے ہاتھ سے آلو کی پلیٹ اور چھری لے کر کچن میں گھس گئی تھی، اور اندر کمرے میں موجود بھائی صاحب کے لبوں پر جانے کی مسکراہٹ رینگی۔ بھائی ہن بیٹھا نا، اندر ہی بیٹھا ہنستا روے۔ آفس سے آئے ویسے کتنی دیر ہو گئی تھی، آج دوپہر کو کام میں اتنا الجھا ہوا تھا کہ لنچ کرنے کا موقع بھی نہ مل رہا تھا۔ اس وقت بھوک کے مارے برا حال ہو رہا تھا، لیکن سب لوگوں کی ذہن میں محفل جمی ہوئی تھی، رات کے کھانے کا کسی کا کوئی پروگرام نہیں لگ رہا تھا۔ وہ کافی دیر تک کمرے میں لیٹا رہا، آخر تنگ آ کر اجو کو آواز دی۔ جی بھائی، اجو نے کمرے میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کیا وقت ہوا ہے؟ اس نے تیبریاں چڑھا کر دریافت کیا۔ اجو نے حیرت سے پہلے بھائی کو دیکھا، پھر سامنے ٹکے وال کلوک کو۔ 8:17 بھائی، وہ جواب دے کر پلٹنے والا تھا، اس کے اجلت بھرے انداز پر عمر تپ گیا۔ میں نے تمہیں صرف وقت دیکھنے کے بلایا تھا، اس کا جیچا اجو کو سالم نکل دے۔ اوئے ہوئے، اجو بیچاری تھی ہار گئی۔ جی بھائی، اسی بات پر تو میں حیران ہو رہا ہوں، وہ سامنے تو لگا وال کلوک، ٹائم بالکل ٹھیک ہے، میں نے کل ہی سیل ڈالا اس میں، اجو نے اطلاع دی۔ آج کھانے کا کوئی پروگرام نہیں ہے کیا؟ اجو کو حت المقدور گھورنے کے بعد پوچھا تھا۔ کھانا؟ ہاں آج شہوار آپی کچھ بنا رہی ہیں، روٹیاں تو میں تندور سے لگوایا ہوں، دوپہر کو اماں نے بھنڈی گوشت بنایا تھا وہ بھی ہے، بس اب شہوار آپی کی ڈش تیار ہو جائے تو دسترخوان لگاتا ہوں، اجو نے جواب دیا تھا۔ کیا پکایا محترمہ نے؟ وہ لہجوں کو تنزیہ ہونے سے نہ روک پایا۔ پتہ نہیں بھائی، کوئی چائنیز یا تھائی ڈش ہے، بہت ساری سبزیاں مکس کر کے کوئی ڈش بنائی ہے اور بھی بہت کچھ ڈالا ہے، خوشبو تو بہت مزے کی آ رہی ہے، دراصل شہوار آپی کے ہاتھ میں ذائقہ بھی بہت ہے۔
ارجن اسے پھر اطلاع دینے والے انداز میں بتایا، اس سے پہلے کتنی بار شہوار آپی کے ہاتھ کا پکا کھانا کھایا تم نے؟ اس نے اجو کو کھورا ہوا کھسیا کر ہنس پڑا۔ کھائیں گے تو آج پہلی مرتبہ، لیکن اندازہ ہے کہ شہوار آپی جو بھی بنائیں گی اچھا ہی بنائیں گی۔ دراصل شہوار آپی، اچھا جلدی سے دسترخوان لگاؤ، جیسے کھانا تیار ہوتا ہے ہو جا مجھے بلا لینا۔ اس نے اکتا کر اجو کی بات کاٹی، وہ سر لا کر چلا گیا۔ بھائی کہہ رہے ہیں جلدی سے دسترخوان لگا لو، اتنے مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ بھوک چمک اٹھی ہے۔ ارجن اس کی بات کے ساتھ اس چابک دستی سے اپنی بات کا اضافہ کیا کہ سننے والوں کو پورا بیان عمر کا ہی معلوم ہوا، اور اندر بیٹھے عمر کا جی چاہا کہ اجو کو کچا ہی چبا جائے۔ اوئے ہوئے، ہاں بس بھائی سے کہہ دے کہ ہاتھ منہ دھو کر آ جائے، کھانا تیار ہے۔ اماں کہہ کر باورچی خانے میں جا گھسی۔ دورے شہوار پہلے کچن میں تھی، البتہ اجو اپنی جگہ پہ بیٹھا رہا، دوبارہ اندر جانے کی ہمت جو نہیں تھی۔ اجو نے باہر آ کر جو کیا، اجو اندر نہ ہی جاوے، اجو واسطے بہت چنگا۔ 5 منٹ بعد وہ خود ہی کمرے سے نکل آیا۔ شہوار دسترخوان پر کھانا چن رہی تھی، اس نے ایک سرسری نگاہ شہوار پر ڈالی۔ پورے دن میں یہی کھانے کے اوقات ہوتے تھے جب دونوں کا آمنا سامنا ہوتا تھا، اکیلے بیٹھ کے کھانے کی اسے بالکل عادت نہیں تھی۔ سو کچھ دنوں تک اپنے کمرے میں کھانا منگوانے کی پریکٹس چھوڑ کر آج کل وہ سب کے ساتھ دسترخوان پر ہی کھانا کھاتا تھا۔ دورے شہوار آج بالکل گھریلو حلیے میں تھی، کچن میں کام کرنے کی وجہ سے چہرے کی صاف شفاف ملائم جلد پر پسینہ چمک رہا تھا، بالوں کی لٹیں کان کے پیچھے اٹسی ہوئی تھی۔ دل میں اس کے لیے ایک دم ہی بے پناہ ہمدردی کا احساس جاگا۔ اس کے گھر میں تو نوکروں کی فوج تھی، کچن میں چھانک کر بھی کہاں دیکھتی ہوگی، یہاں روزانہ اماں کا ہاتھ تو بٹاتی تھی، مگر آج تو کھانا اس نے خود بنایا، جب بھی حال سے بحال ہو رہی ہے۔ اس کی جلد پر پسینے کے چمکتے قطرے اسے اپنے دل پر گرتے محسوس ہوئے تھے، جانے آج کل دل کی اس سے بے پناہ ہمدردی محسوس کر رہا تھا۔ اب آپ بھی چاہے شہوار آپی، ہم سب کا بھوک سے برا حال ہو رہا ہے۔ اجو نے اسے پکارا۔ ہاں بس پانی لے آؤں۔ وہ پلٹی تھی، یہ اجو ایفی میں بھی کتنے ہڈ حرام ہو گئے، مرے سے نوابوں کی طرح دسترخوان پر آ کر بیٹھ گئے، وہ بیچاری چکر پر چکر کاٹ رہی ہے۔ اسے اجو ایفی کی ہڈ حرامی کھولی تھی۔ اوئے ہوئے، اس گھر میں نوابوں کی طرح بیٹھنے کا حق اس کے خیال میں صرف اسے ہی حاصل تھا۔ اچھا جی، تو وڈا تے تو نواب آ۔ وہ پانی کی بوتل لے کر آئی تو دسترخوان کا کورم پورا ہوا۔ سب لوگوں نے کھانے کا آغاز شہوار کی بنائی ہوئی ڈش سے کیا۔ ابا نے سالن ڈال کر ڈونگا اس کے آگے کیا، عمر نے بھی ذرا سا سالن پلیٹ میں نکالا۔ یہ سبزیوں کا عجیب و غریب سا ملغوبہ تھا، سبزی سے تو اسے ویسے کوئی خاص شگفت نہ تھا۔ ایک بار تو اس کا جی چاہ کے ملغوبہ نما چیز کو آگے کھسکا کر پلیٹ میں بھنڈی گوشت نکالے، لیکن پھر اپنے ارادے پر نظر ثانی کر لی۔ آج بیچاری نے پہلی بار اپنی پسند کی کوئی چیز پکائی تھی۔ وہ جس طبقے سے تعلق رکھتی تھی، وہاں چینی، جاپانی یا تالوی کھانے شوق سے کھائے جاتے ہوں گے۔ یہاں اسے روزانہ اماں کے ہاتھ کے پکے دیسی قسم کے کھانے نصیب ہوتے تھے۔ اچھا، آج مربت بٹنے کی بجائے اس نے اپنی پسند کی چیز پکا لی، آخر سمجھوتوں کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ عمر نے دل ہی دل میں اس کے فیصلے کو سراہتے ہوئے کھانے کا آغاز کیا، لیکن پہلا نوالا لینے کے بعد اندازہ ہوا کہ آج مربت بٹنے کی باری ان لوگوں کی ہے۔ کتنا عجیب و غریب سے ذائقہ تھا اس ڈش کا، نوالا حلق سے اتارنا مشکل ہو گیا، مگر مربت کا تقاضا تھا کہ اس نے چپ چاپ اپنا نوالا بھی منہ میں ڈال لیا، لیکن باقی گھر والے اتنے بے مربت ثابت ہوں گے اس کا عمر کو اندازہ ہی نہ تھا۔ سب سے پہلے ابا نے اماں کو مخاطب کیا، نیک بخت ذرا بھنڈی گوشت کا ڈونگا پکڑانا۔ ابا نے کہا تو اماں نے ڈونگا ابا کے سامنے رکھ دیا۔ اس کے بعد ایفی نے ڈونگا اپنے آگے سرکا لیا۔ ایفی سالن نکال چکا تو اجو نے خالی پلیٹ کی تلاش میں نگاہیں دوڑائی۔ عمر تعصب سے سب گھر والوں کو دیکھ کر رہ گیا۔ ویسے شہوار کے نام کی مالا جپتے رہتے فرصت نہیں ملتی ہے تھی، اور آج اس بیچاری کا ذرا سا دل بھی نہیں رکھ پائے۔ بھائی آپ کو بھی سالن ڈال دوں؟ اجو نے اسے مخاطب کیا۔ اس نے نفی میں سر لے گرچہ شدید بھوک کے عالم میں بدمزہ کھانا حلق سے اتارنا مشکل ہو رہا تھا، لیکن وہ دل پر صبر کرتے ہوئے کھانا کھاتا رہا۔ اوئے ہوئے، ایڈی مربت! مگر ذرا دیر پر حیرت کی انتہا نہ رہی جب دورے شہوار صاحبہ نے خود اجو سے بھنڈی گوشت کا ڈونگا پکڑانے کا کہا۔ کتنے عجیب سے ذائقے کا سالن بنا نا، حالانکہ ٹی وی پر دیکھتے ہوئے تو بہت مزے کی ڈش لگ رہی تھی۔ اجو نے اسے ڈونگا پکڑاتے ہوئے مخاطب کیا۔ ہاں آئندہ تو میں اس شیف صاحبہ کی کوئی ریسپی ٹرائی نہ کروں، کہہ رہی تھی بہت مزیدار ٹیسٹ ہوگا، لیکن میرے تو حلق سے نہیں اترا۔ پتہ نہیں کون لوگ ہوتے ہیں جو اتنے بد مزہ کھانے بھی مزے سے کھا رہے تھے۔ اس نے سادہ سے لہجے میں ایک بات کی تھی، بھائی جیسے۔ ایفی کی بڑبڑاہٹ دھیمی تھی، مگر پھر بھی دسترخوان کے گرد بیٹھے سب لوگوں نے بآسانی سن لی۔ شہوار نے ایک دم نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھا، وہ پہلے اس کی جانب دیکھ رہا تھا، نگاہوں کے تصادم پر دونوں گڑبڑا سے گئے۔ وہ تو دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا، البتہ دورے شہوار خفیف سی ہوگی۔ باقی سب لوگ کے چہروں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی، بجائی ایک مبہم سی مسکراہٹ نے عمر کے لبوں کا احاطہ کر لیا، جانے کو اس ملغوبہ نما چیز کا ذائقہ اسے اتنا بھی برا نہ لگ رہا تھا۔ بڈھی نے جو بنایا۔ شکر ہے بھائی آپ آ تو گئے۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھی جب وہ گھر لوٹا، اور اجو نے دروازہ کھولتے شادی شکر کا کلمہ پڑھا۔ کیوں، میں نے گھر نہیں آنا تھا کیا؟ اس نے اسے گھورتے ہوئے خوشی کی وجہ دریافت کی۔ نہیں، دراصل اماں ابا افسر چچا کی عیادت کرنے گئے، پرسوں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، ٹانگ پر پلسٹر چڑھا۔ اجو کی اکثر باتیں سوال گندم جواب چنا جیسی ہوتی تھی۔ افضل چچا ابا کے گہرے دوست تھے، مگر اماں ابا کے وہاں جانے سے اس کے گھرانے کا کیا تعلق تھا وہ سمجھ نہ پایا۔ پھر وہ تھکے تھکے انداز میں سین میں بچھے پلنگ پر بیٹھ گیا۔ اور ایفی کا تو آپ کو پتہ ہی، وہ کالج ٹرپ کے ساتھ کیا ہوا رات تک ہی لوٹے گا۔ اچھا تو، اس نے اکتائے ہوئے لہجے میں تفصیل سنانے کی وجہ دریافت کی۔ اور میں اکیڈمی جا رہا ہوں، آج میرا فزکس کا منتھلی ٹیسٹ ہے، مجھے پہلے بہت دیر ہو گیا۔ تو یار میں کیا کروں؟ وہ باقاعدہ ضد ہو گیا تھا۔ میں تو صرف اس لیے بتا رہا ہوں بھائی کہ آپ کو اماں ابا کے آنے تک گھر پر ہی رکنا ہے۔ اماں کہہ رہی تھی کہ کہیں آپ دوستوں وغیرہ کی طرف مت دکھا جائے گا، دراصل شہوار بھی گھر پر اکیلی ہے نا۔ اجو نے لمبی سی تمہید کی وجہ بھی بتا ڈالی۔ ٹھیک ہے نا بھائی؟ اجو کو اس کی خاموشی سے اندازہ نہ ہو سکا کہ اماں کی نصیحت پر عمل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یا نہیں۔ حسب عادت بات سنی انسنی کرتی۔
اس لیے ڈرتے ڈرتے پوچھا کہ اماں کی تاکید اتنی سختی سے کر گئی تھی۔ سن لیا بابا، تم جاؤ، تمہیں دیر ہو رہی ہے، وہ بیزاری سے بولا۔ اجو نے واقعی آنے میں دیر نہیں لگائی، کتاب اور سائیکل لے کر فوراً رفو چکر ہو گیا۔ وہ دروازہ بند کر کے پلنگ پر جوتوں چرابوں سمیت نیم دراز ہو گیا۔ جانے دور شہوار کہاں تھی، پورے گھر پر خاموشی کا راز تھا۔ کتنا عجیب سا احساس تھا کہ اس وقت گھر کے چھت تلے صرف وہ دونوں موجود تھے۔ کچھ دیر تک آنکھیں موندے وہ دورشہوار کو سوچتا رہا، پھر ایک گہرا سانس لے کر اٹھ بیٹھا۔ بہت دنوں سے سوچ رہا تھا کہ دورشہوار سے یہ معاملہ ڈسکس کرنا چاہیے۔ آخر اس لڑکی کی پوری زندگی کا معاملہ تھا، اسے اس طرح کتنی دیر تک لٹکایا جا سکتا تھا؟ مسئلے کا کچھ نہ کچھ حل نکالنا تو ضروری تھا۔ اگر جیسے تسلیم تھا کہ شروع میں اس نے شہوار کے متعلق جو رائے قائم کی تھی وہ سراسر ایک مفروضے پر مبنی تھی۔ وہ ہرگز ایک بگڑی ہوئی رئیسادی نہیں تھی، بلکہ ایک بہت اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی تھی۔ اور یہ بھی سچ تھا کہ پچھلے کئی دنوں سے اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی متواتر اس کے دل کے کواڑوں پر دستک دیے جا رہی تھی، لیکن فی الحال اس دستک کو سنی انسنی کر رہا تھا، کیونکہ اس کے خیال میں اس لڑکی کی اچھائی کی قیمت وصول کرنا زیادتی میں شمار ہوتا اگر اسے ایک بہترین زندگی کے انتخاب کے حق سے محروم کر دیا جائے۔ قسمت نے ایک بار تو اس کے ساتھ اپنا داؤ کھیل لیا، لیکن اب وہ اس اچھی لڑکی کو اپنی زندگی کی راہیں چننے کے لیے مکمل آزادی دینا چاہتا تھا۔ وہ اسے یقین و اعتماد دینا چاہتا تھا، وہ اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرنے میں مکمل طور پر آزاد ہے۔ عمر کی طرف سے اس پر کوئی زور زبردستی یا دباؤ نہیں، نہ ہی اماں وغیرہ کی محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس گھر سے تعلق توڑنے میں کسی قسم کی ہچکچاہٹ محسوس کرے۔ یہ اس کی پوری زندگی کا معاملہ ہے۔ اس کے گھر والے ہرگز اتنے کٹھور نہیں کہ اس کی خوشیوں کی راہ پہ رکاوٹ ثابت ہوتے۔ چاہے انہیں اپنے دل پر بھاری پتھر رکھنا پڑتا، مگر وہ شہوار کی خوشی کی خاطر نیک تمناؤں اور دعاؤں کے ساتھ اسے نئی زندگی شروع کرنے کا موقع دینے میں کوئی ہچکچاہٹ محسوس نہ کرتے۔ اسے شہوار کو سب سمجھانا تھا اور آج ہی سمجھانا تھا کہ قدرت نے بہت دنوں بعد ہی موقع فراہم کیا تھا۔ وہ یہ گولڈن چانس مس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ شاید وہ ٹی وی والے کمرے میں تھی، کیونکہ اب ٹی وی کی ہلکی سی آواز آ رہی تھی۔ اپنے ذہن پر اس سے بات کرنے کے لیے جملے ترتیب دیتا وہ کمرے کے دروازے تک جا پہنچا۔ قدموں کی چاپ پر شہوار نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر ٹی وی کی جانب متوجہ ہو گئی۔ کوئی اس کی موجودگی کو یکسر فراموش کر دی۔ وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے ہچکچا گیا۔ کہاں وہ آج تفصیلی بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، کہاں مخاطب کرنے مسئلہ لگ رہا تھا۔ کچھ لمحوں تک منتظر تھا کہ شہوار نے نگاہیں اٹھا کر دیکھے تو وہ اسے مخاطب کر کے بات کا آغاز کرے، مگر وہ بہت ہی ناحماق سے سکرین پر نگاہیں جمائے بیٹھی تھی۔ اور اسی لمحے دروازے پر زوردار دستک ہوئی۔ وہ گہرا سانس لیتا واپس مڑا۔ دروازے پر اجو کا کوئی دوست تھا، کتاب واپس کرنے آیا تھا۔ اس نے اسے خونخوار نگاہوں سے گھورنے کے بعد کتاب تھام لی۔ وہ بیچارہ شکریہ ادا کرنا ہی چاہتا تھا کہ عمر دھاڑ سے دروازہ بند کرتے واپس پلٹ آیا۔ اتنے میں سامنے کمرے سے دور شہوار نکلی اور چھپاک سے اماں اور اپنے مشترکہ کمرے میں گھس گئی۔ کتنی دیر تک منتظر باہر نکلے، مگر انتظار ہی رہا۔ حد ہوتی ہے، کمرہ بند کر کے بیٹھ گئی جیسے میں کھا ہی تو جاؤں گا۔ ذرا دیر پہلے اچھی لڑکی کے دل میں پیدا ہونے والے جذبات اڑن چھو ہو چکے تھے، اب تو اماں کے کمرے کا بند دروازہ سے سخت تاؤ چڑھا رہا تھا۔ وہ جھنجھلاتا ہوا ٹی وی آن کر کے بیٹھ گیا۔ چوکیدار ہوں نا میں، جیسے یہاں بیٹھ کر محترمہ کی رکھوالی کروں۔ غصے کے عالم میں مختلف چینل سرچ کرتا رہا، پھر ایک ٹاک شو نے اپنی جانب توجہ مبذول کروا لی۔ وقت گزرتا گیا مگر شہوار کو کمرے سے نہ نکلنا تھا نکلی۔ آخر کی بی بی مسجد سے عشاء کی اذان سنائی دی تو وہ ریموٹ سے ٹی وی آف کرتا اٹھ کھڑا ہوا۔ مغرب کی نماز بھی بلا وجہ قضا ہو گئی اور اب عشاء قضا کرنے کا اس کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ جماعت نکل جاتی تو گھر پر اس سے بھی کبھی نماز نہ پڑھی جاتی تھی، یہی سوچ کر وہ اٹھ گیا۔ وضو کر کے باہر نکلنے والا تھا کہ پیچھے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ وہ یقیناً دور شہوار ہی تھی۔ اچھا دروازہ بند کر لے گی، وہ مطمئن ہو کر دروازہ کھولتے دہلیز پار کر گیا۔ جی تو گائز، یہاں پہ ہمارا پہلا پارٹ اپنے اختتام کو پہنچا۔ بے شک مجھے ناول ابھی بہت زیادہ پسند آ رہا ہے، لیکن ابھی میرے میں اتنی ہمت ہے، اتنا اسٹیمنا ہے۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے ہیں، دن ویڈیو اینڈ کریں گے۔ میر خان: الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، ناول اچھا تھا، اللہ آپ کا ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ میر خان۔ فریش ویری سیڈ یار، ہائے میری کہانی واقعی بڑی سیڈ تھی۔ ناول سیڈ نہیں ہے، میری کہانی سیڈ سی کہ جڑا میرا ویڈیو ڈیلیٹ کرنی پئی۔ میر خان: الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں؟ ناول ایپیسوڈ بہت ہی مزے کا تھا، بہت مزہ آیا سن کر، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، آمین ثم آمین۔ بہت شکریہ پیاری دعاؤں کے لیے۔ قادر لکاری: ڈیئر ماشاءاللہ بہت اچھا ایپیسوڈ تھا یہ والا، تھینک یو ویری مچ ڈیئر قادر لکاری۔ کہڑے ناول کی گل ہو رہی ہے وہ تو مجھے سمجھ نہیں آئی، لیکن تھینک یو۔ سائم بھید: وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ اسمہ عامر وائس اوور، نائس، تھینک یو اسمہ۔ الطاف احمد: اچھا ناول تھا، تھینک یو ویری مچ الطاف احمد، تھینک یو سو مچ ہمیں کمپلیٹ ناول دینے کے لیے، ویلکم مائی ڈیئر، بہت بہت شکریہ۔ فرزانہ چودھری: ویری سیڈ، جو میرے ساتھ ہوئی، میرے ساتھ واقعی بہت سیڈ ہوا ہے۔ ارم شبیر: وعلیکم السلام، مس ریچ ہاؤ ناؤ پلیز میک آل آف یور پریویس اپلوڈ ان a whole list comprehensive and whole all novel collection which would be open and seen in a single click۔ یار ارم، ابھی تو آپ کو پتہ ہے کہ میں 2 سال سے اس چینل پہ کام کر رہی ہوں، تو وہ ہر ناول تو میرے لیے ایک ہی پلے لسٹ میں بنانا بہت مشکل ہو جائے گا۔ آپ کو میں ایک طریقہ بتاتی ہوں، جب آپ میرا چینل کھولو نا، چینل کے اوپر اوپن کر کے اس کو ویڈیوز پہ جایا کرو، ویڈیوز کے اندر نا سارے ناول A to Z آپ نیچے جاتی جاؤ گی تو آپ کو ملیں گے۔ رکو میں آپ کو شو کرواتی ہوں، یہ دیکھو، جب آپ کوئی بھی چینل اوپن کرتے ہو نا تو ادھر سٹارٹ پہ پہلے ہوم لکھا آتا ہے، پھر ویڈیو آتا ہے، پھر شارٹس، پلے لسٹ اور کمیونٹی۔ جب آپ ویڈیوز پہ کلک کرو گے نا تو ویڈیوز پہ جب آپ نیچے جاتے جاؤ گے ہر ناول فرام ویری فرسٹ ویڈیو سے لاسٹ ویڈیو تک سارے اویلیبل ہیں، آپ یہاں سے پڑھ لیں، سارے سن لیں، ٹھیک ہے؟
ارم شبیر وعلیکم السلام. جی ارم انشاءاللہ نیلم کے باقی بھی اپلوڈ ہوں گے آہستہ آہستہ. وعلیکم السلام ارم. ایکچولی ریچ مائی سبجیکٹ از ناٹ سائنس آئی ایم ریڈ آرٹ ناول از گڈ پلیز ریڈ بسمہ اجاز سائرہ رضا. یہ ایف بی رائٹرز ہیں, یہ ڈائجسٹ رائٹرز نہیں ہیں یار. تو ان کی اگر پرمیشن ملی تو پھر ہم ان کو ضرور کریں گے ریڈ, ٹھیک ہے. اور آپ کا آرٹ میں اچھا میں سائنس کی بندی ہوں, آرٹ کی لائن بھی کھینچنی نہیں آتی ہمیں. مشال سکندر زبردست, تھینک یو. سائرہ ریاض ویری گڈ ناول, تھینک یو. ارم شبیر سوری اگین اینڈ اگین if I'm repeating my request, thank you. Actually I'm your old reader when you started reading the novel by اشنا کوثر سردار. اچھا اشنا والے سے تھینک یو ویری مچ ڈیئر اتنے ٹائم کے لیے. باقی میں نے آپ کو بتا دیا اور ٹائم اوور ہو گیا, کمنٹ بھی ہو گئے. اللہ حافظ.